سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے لڑے گئے مقدمات کے سلسلے میں ایک دلچسپ مقدمے کی روداد جس کا نام ہے مجرمانہ ذہن۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی نے میرے انہماک کا خانہ خراب کر دیا تھا۔ میں اس وقت دفتر میں بیٹھا ایک نہایت اہم کیس کی فائل کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اس روز عدالت میں میرا کوئی کیس نہیں تھا، لہٰذا صبح ہی سے میں اپنے آفس میں جم کر بیٹھ گیا۔ دوسری گھنٹی پر میں نے گھور کر ٹیلی فون سیٹ کو دیکھا، پھر ریسیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے ماؤتھ پیس میں کہا، ہیلو۔ ہیلو بیگ صاحب، ایک جانی پہچانی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ میں جمیل صدیقی بات کر رہا ہوں۔ جی صدیقی صاحب، السلام علیکم، میں نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ میں نے تو آپ کی ہیلو سنتے ہی پہچان لیا تھا، حکم کریں۔ جمیل صدیقی سے میرے دوستانہ مراسم تھے۔ وہ پیشے کے اعتبار سے تو ایک رائٹر تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی انہوں نے کئی جگہ پہ اپنی ٹانگ اڑا رکھی تھی۔ اس کی من جملہ سرگرمیوں اور دلچسپیوں کا مرکز و محور معاشرت ہی تھا۔ وہ مختلف نوعیت کی فلاحی اور سماجی کاموں میں گردن گردن تک ڈوبے نظر آتے تھے، جب ہی ان کا سوشل سرکل بھی خاصا وسیع تھا۔ حکم نہیں، عرض ہے بیگ صاحب، وہ میری بات کے جواب میں وعلیکم السلام کہنے کے بعد بولے۔ آپ سے ایک کام پڑ گیا ہے، آج کل مصروفیت کیسی چل رہی ہے؟ مصروفیت تو جناب ایک متحرک بلا کا نام ہے جو ہر وقت چلتی رہتی ہے، میں نے خوش دلی سے کہا۔ آپ فرمائیں، آج کیسے یاد کیا؟ ایک کیس آپ کے سپرد کرنا ہے، جمیل صدیقی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ کیس کی نوعیت کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ انہوں نے بتایا، فوجداری کا کیس ہے۔ آپ کا اپنا یا؟ اپنا نہیں بیگ صاحب، وہ جلدی سے بولا۔ ایک جاننے والے کے توسط سے یہ معاملہ مجھ تک پہنچا ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، آپ کی فیس کہیں نہیں جائے گی۔ یہ چیریٹی کیس ہرگز نہیں۔ میں نے اطمینان کی سانس لی۔ صدیقی صاحب سے میرے بڑے دیرینہ تعلقات تھے، لہٰذا وہ میری عادات سے بھی بخوبی واقف تھے۔ فیس کے معاملے میں خاصا اصول پرست اور سخت گیر واقع ہوا ہوں۔ بغیر فیس کے میں کوئی کیس اپنے ہاتھ میں نہیں لیتا تھا، اور یہ فیس بھی مجھے ایڈوانس میں چاہیے ہوتی تھی۔ یہی اصول میں نے دوسرے ماہرین شعبہ جات کے لیے بھی اپنا رکھا تھا۔ اگر مجھے کسی کنسلٹنٹ یا کسی کونسلر کی ضرورت پیش آ جاتی، میں متعلقہ ماہر فن اور تجربہ کار شخص کو اس کی پوری فیس ادا کرنے کے بعد ہی خدمات سے استفادہ کرتا تھا۔ البتہ قریبی دوستوں اور رشتہ داروں سے میں تھوڑی رعایت کرنا بھی نہیں بھولتا۔ دوسرے ماہرین فن کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اپنے پیشے کے حوالے سے میری ایک فلسفی تھی۔ میں اکثر لوگوں سے کہا کرتا تھا، ایک وکیل اور پہلوان میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ دونوں اپنے اپنے اکھاڑوں میں کشتی لڑتے ہیں، اور دونوں کے پاس اپنے اپنے میدان کی مناسبت سے مخصوص داؤ پیچ ہوتے ہیں، جن کے استعمال سے وہ مد مقابل کو پچھاڑنے کا کام کرتے ہیں۔ ان دونوں سے اگر اچھی اور تسلی بخش کارکردگی مطلوب ہو تو پھر ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ایک فاتح پہلوان خوش خوراک بھی ہوتا ہے، اسی طرح ایک تجربہ کار کانٹے کا وکیل بھاری بھرکم فیس بھی وصول کرتا ہے۔ سیدھا سادہ حساب آپ یوں سمجھ لیں کہ جتنا گڑ اتنا ہی میٹھا۔ تو پھر میں کتنے بجے آپ کے آفس آ جاؤں؟ صدیقی صاحب کے استفسار نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے کہا، میرا خیال ہے آپ شام میں 6 بجے تک تشریف لے آئیں۔ بہتر ہے، صدیقی صاحب نے تشکرانہ انداز میں کہا۔ تو پھر 6 بجے آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ اللہ حافظ بیگ صاحب۔ میں نے بھی اللہ حافظ کہہ کر ریسیور کریڈل کر دیا۔ ٹھیک 6 بجے جمیل صدیقی میرے آفس میں موجود تھا۔ اس کی آمد کی اطلاع مجھے میری سیکٹری نے انٹرکام پر دی تھی۔ میں نے بزر بجنے پر ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا تو میری سیکٹری عالیہ کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ سر، جمیل صدیقی صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں۔ خود کو آپ کا دوست بتا رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ صبح فون پر انہوں نے اپائنٹمنٹ لے لیا تھا۔ ٹھیک ہے، انہیں اندر بھیج دیں، میں نے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد جمیل صاحب میرے چیمبر میں موجود تھے۔ رسمی علیک سلیک کے بعد میں نے ان سے پوچھا، صدیقی صاحب ٹھنڈا چلے گا یا گرم؟ باہر گرم چل رہا ہے تو اندر بھی گرم ہی چلنا چاہیے، انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں جواب دیا۔ آپ تو جانتے ہیں لوہا لوہے کو کاٹتا ہے۔ وہ سپٹمبر کے ابتدائی ایام تھے۔ کراچی میں ماہ ستمبر میں بڑی غضب کی گرمی پڑتی ہے۔
میں نے صدیقی صاحب کی فرمائش کے عین مطابق اپنی سیکٹری سے عمدہ قسم کی چائے بھجوانے کے لیے کہہ دیا۔ پھر ہم گفتگو میں مصروف ہو گئے۔ میں جلد ہی اصل موضوع پر آ گیا اور کھنکا کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، جی صدیقی صاحب، اب فرمائیں معاملہ کیا ہے؟ لاہور میں میرے ایک دوست ہوتے ہیں ملک بشیر، صدیقی وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ ان کا بیٹا کراچی کے ایک بنگلے میں ڈکیتی اور قتل کے الزام میں پکڑا گیا ہے۔ میں اسی کے سلسلے میں آپ کی خدمت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کاغذ قلم سنبھالتے ہوئے سوال کیا، آپ کے دوست ملک بشیر لاہور میں کیا کرتے ہیں؟ جی ان کا وہاں سینیٹری فٹنگ کا وسیع کاروبار ہے، صدیقی صاحب نے بتایا۔ اور ان کا بیٹا گرفتار ہوا ہے، اس کا کیا نام ہے؟ جاوید۔ یہ جاوید یہاں کراچی میں کیا کر رہا تھا؟ میں نے پوچھا۔ وہ اپنے والد کے کاروبار کے سلسلے میں یہاں آیا ہوا تھا۔ قتل اور ڈکیتی والا یہ واقعہ کہاں پیش آیا؟ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ جاوید کو کراچی کے کس علاقے سے پکڑا گیا ہے؟ جائے وقوع حیدری کے علاقے میں واقع ایک بنگلہ ہے، صدیقی نے بتایا۔ میں نے پرسوچ انداز میں جمیل صدیقی کی جانب دیکھا۔ جاوید کو حیدری کے ایک بنگلے میں ڈکیتی اور قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ میرے تصدیق طلب سوال کے جواب میں صدیقی صاحب نے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے مختصراً کہا، جی ہاں، یہی حقیقت ہے۔ جاوید پر کس کو قتل کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ مقتول کا نام فضل کریم ہے، انہوں نے بتایا۔ فضل کریم، میں نے زیر لب دہرایا، پھر پوچھا، یہ فضل کریم یعنی مقتول کرتا کیا تھا؟ اس کا ہول سیل کا بزنس تھا، کپڑے کا، جمیل صدیقی نے بتایا۔ ادھر بولٹن مارکیٹ میں اس کی بہت بڑی دکان اور گودام وغیرہ ہیں۔ ایک بات بتائیں صدیقی صاحب، میں نے جمیل صدیقی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مانا کہ ملزم کا باپ ملک بشیر آپ کا بہت اچھا دوست ہے، لیکن جاوید کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی؟ اس نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں آپ کی بات کا مطلب سمجھا نہیں بیگ صاحب۔ میرا مطلب یہ تھا، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، جاوید پر عائد کردہ اس دوہرے الزام کے بارے میں آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ کیا اس الزام میں کوئی صداقت ہو سکتی ہے یا آپ کی نظر میں وہ بے گناہ ہے؟ دیکھیں بیگ صاحب، میں اپنے دوست ملک بشیر کو عرصہ دراز سے جانتا ہوں، جمیل صدیقی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا۔ وہ ماشاءاللہ کروڑ پتی شخص ہے، پورے ملک میں اس کا سینیٹری فٹنگز مصنوعات کا کام پھیلا ہوا ہے، یہاں کراچی تک میں ان کی سپلائی آتی ہے۔ ملک بشیر نے جاوید کو کاروباری سلسلے میں ہی کراچی بھیجا تھا۔ ماشاءاللہ، اللہ کا دیا سب کچھ ان کے پاس ہے، اور جاوید ان کی اکلوتی اولاد بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں جاوید کو اس قسم کی حرکت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ آپ اسے کوئی فارمولہ نہیں بنا سکتے صدیقی صاحب، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ آج کل تو کھاتے پیتے آسودہ حال گھرانے کے من چلے نوجوان بطور فیشن بھی اس قسم کے جرائم کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کی بات کی تردید نہیں کی بیگ صاحب، اور نہ ہی کروں گا۔ وہ گمبھیر انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، مجھے جو کچھ معلوم تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ وہ لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے بولا، میرے پاس صبح ملک بشیر کا فون آیا تھا، اسے بھی گزشتہ رات ہی اس واقعے کے بارے میں پتہ چلا ہے۔ اس نے مجھ سے تعاون کی درخواست کی تو ایک دیرینہ دوست ہونے کے ناطے میں نے آپ کو فون کھڑکا دیا اور اب آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ ملک بشیر نے مجھے بتایا ہے کہ وہ آج رات کسی وقت کراچی پہنچ جائے گا۔ باقی کی تفصیلات اور معاملات آپ اسی کے ساتھ طے کر لیجئے گا۔ صدیقی صاحب، آپ مجھے سال ہا سال سے جانتے ہیں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میں سیدھی اور کھری بات کرنے کا عادی ہوں۔ ہاں، مجھے اچھی طرح معلوم ہے بیگ صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ جس طرح سے آپ میرے دیرینہ دوست ہیں، ویسے ہی ملک بشیر سے بھی خاصے پرانے مراسم ہیں۔ آپ کسی بھی سلسلے میں جو کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں بے دھڑک کہہ ڈالیں۔ اور میں نے بے دھڑک کہہ ڈالا۔ میں آپ کے کہنے پر یہ کیس تو لے لیتا ہوں، لیکن آگے چل کر کسی بھی مرحلے پر اگر مجھے محسوس ہوا کہ ملزم جاوید بے گناہ نہیں تو میں کیس کو وہیں چھوڑ دوں گا۔ پھر آپ مجھ سے کوئی گلا شکوہ نہ کیجیے گا۔ گلے شکوے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بیگ صاحب، جمیل صدیقی نے اپنائیت بھرے انداز میں کہا۔ میں آپ کی عادت اور مزاج سے اچھی طرح واقف ہوں، آپ جس مرحلے پر جو بھی مناسب سمجھیں وہی فیصلہ کرنے کے لیے آزاد ہوں گے۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، میں نے مطمئن انداز میں گردن ہلا دی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ انصاف کی جنگ لڑی ہے، وہ سنجیدہ لہجے میں بولے۔ آپ نے کبھی مجرموں کی آنت نہیں کی، اسی لیے تو میرے ذہن میں فوراً آپ کا نام چمکا تھا، ورنہ اس شہر میں اور بھی بہت سے وکیلوں کو میں جانتا ہوں۔
جو آپ سے آدھی فیس میں کسی بھی قسم کا کیس پکڑنے کے لیے تیار بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا۔ میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی، پھر سرسری لہجے میں پوچھا، میرا خیال ہے کہ فیس والا معاملہ تو ملزم کے باپ کی آمد پر ہی زیر بحث لایا جائے گا۔ جی ہاں، ظاہری سی بات ہے، جمیل صدیقی نے جواباً کہا۔ میں نے پوچھا، وقوعہ کو کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ آج تیسرا دن ہے بیگ صاحب، اس نے بتایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پولیس نے ملزم کو عدالت میں پیش کر کے اس کا ریمانڈ حاصل کر لیا ہوگا۔ جی ہاں، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے۔ صدیقی صاحب نے اس بات میں گردن ہلائی۔ جاوید اس وقت ریمانڈ پر پولیس کسٹڈی میں ہے۔ ٹھیک ہے صدیقی صاحب، میں نے اطمینان دلانے والے انداز میں کہا۔ میں آفس سے اٹھنے کے بعد تھانے کا چکر لگا لیتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ ملزم سے ملاقات اس کیس کے لیے بڑی سود مند ثابت ہوگی۔ صدیقی صاحب پر یقین انداز میں بولے، جاوید اس حوالے سے بڑی قیمتی معلومات فراہم کر سکتا ہے۔ میں نے جمیل صدیقی سے متعلقہ تھانے کے بارے میں استفسار کیا۔ اس نے مجھے تھانے کا نام بتایا، پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اچھا بیگ صاحب، اس نے مسافے کے لیے میری جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، اب مجھے آپ اجازت دیں۔ کل ملک بشیر کے ہمراہ کسی وقت آپ کی خدمت میں حاضری دوں گا۔ ضرور ضرور، میں نے بھی اٹھ کر اسے الوداعی مسافہ کیا، پھر وہ میرے دفتر سے رخصت ہو گیا۔ اس روز جب میں اپنے آفس سے اٹھنے لگا تو میں نے اپنی سیکرٹری عالیہ سے کہا، عالیہ تمہیں اگر گھر جانے کی جلدی ہو تو رانا سے کہہ کر ٹیکسی منگوا لو۔ رانا نواز میرے آفس میں کام کرتا تھا۔ اس کی عمر تو 35 سے متجاوز تھی، تاہم اپنے عہدے کے اعتبار سے وہ آفس بوائے کہلاتا تھا، اور ایسا کہلائے جانے پر وہ بہت خوش بھی تھا۔ کسی بیوی بچوں والے شخص کو اگر بوائے یعنی لڑکا کہلوانے کا موقع ملے تو اسے اچھا کیوں نہیں لگے گا؟ سر، لگتا ہے آج آپ کو زگ زیگ ہو کر اپنے گھر پہنچنا ہے۔ عالیہ نے بڑی گہری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، آپ میرے لیے ٹیکسی منگوانے کی بات اسی وقت کرتے ہیں جب آپ کو اپنے روٹ سے ہٹ کر ڈرائیو کرنا ہوتی ہے۔ عالیہ کا گھر میرے گھر کے راستے میں پڑتا تھا اور اکثر و بیشتر آفس سے واپسی پر وہ میری کار ہی میں بیٹھ جاتی تھی۔ میں اسے اس کے گھر کے نزدیک ڈراپ کر کے آگے بڑھ جاتا تھا۔ اس کی رائے زنی کے جواب میں نے کہا، تمہارا اندازہ درست ہے عالیہ، آج میں اپنے کلائنٹ سے ملاقات کے لیے تھانے جاؤں گا اور نہیں معلوم کہ وہاں کتنی دیر ہو جائے، اس لیے زیادہ مناسب یہی ہے کہ تم ٹیکسی پکڑ کر اپنی گھر چلی جاؤ۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، ایسے بھی متعلقہ تھانہ بالکل مختلف روٹ پر واقع ہے۔ ٹھیک ہے سر، آپ جائیں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ رانا میرے لیے سواری کا بندوبست کر دے گا۔ میں نے ان دونوں کو خدا حافظ کہا، پھر اپنی کار میں بیٹھ کر اس تھانے کی جانب روانہ ہو گیا جس کے لاک اپ میں میرا تازہ ترین موکل جاوید بند تھا۔ پولیس عدالت سے اس کا ریمانڈ حاصل کر چکی تھی اور اب وہ گویا زیر تفتیش تھا۔ میں نے متعلقہ تھانے پہنچ کر اپنی کار کو تھانے کی باؤنڈری وال کے ساتھ پارک کیا، پھر گاڑیوں کی چابی والے چھلے کو انگشت شہادت میں گھماتے ہوئے تھانے کے اندر داخل ہو گیا۔ سوئے اتفاق کہ اس وقت تھانہ انچارج صاحبان راؤنڈ پر پائے جاتے ہیں۔ نام راؤنڈ یعنی گشت کا ہوتا ہے، لیکن اس حقیقت کا علم صرف خدا کو یا خود انہیں ہی ہوتا ہے کہ ان کے مذکورہ اور مبینہ راؤنڈ کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ میں سیدھا انچارج کے کمرے میں پہنچا اور اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، میرا نام مرزا امجد بیگ ہے۔ اس نے بڑی بددلی سے مجھ سے ہاتھ ملایا اور ایک کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ اپنے نام کا آخری حصہ تو اس طرح چھپا رہے ہیں جیسے میں آپ کو پکڑ کر فوراً حوالات میں بند کر دوں گا۔ اس کے اشارے کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ مجھے کرسی پر بیٹھنے کو کہہ رہا تھا۔ میں نے اس کی پیشکش سے فائدہ اٹھانے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کی اور کرسی سنبھالنے کے بعد حیرت بھرے انداز میں اسی سے پوچھ لیا، انچارج صاحب، میں نے تو آپ کو اپنا مکمل نام ہی بتایا ہے، پتہ نہیں آپ کو یہ ادھورا کس سینس میں لگا؟ بالکل کامن سینس میں، وہ بے ساختہ بولا۔ میں بھی ایک لمحے کے لیے نہیں چونکا اور تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، اچھا اچھا، آپ اس سینس کا ذکر کر رہے ہیں جس کے بارے میں کسی انگریز کا مقولہ ہے، کامن سینس از اے سینس وچ از ناٹ کامن۔ وہ میری اس سنارانہ چوٹ پر تل ملا کر رہ گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اس امر کی گواہی دے رہے تھے کہ میرا انگلش کا جملہ اسے بہت زور کا لگا تھا۔ میرے احساس کی تائید میں اس کا فوری رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ اس نے برہمی سے کہا، مجھے تو یہ اس نامعلوم انگریز کا نام معقولہ لگتا ہے۔ میں چاہتا تو اس موقع پر انگریزی اور انگریز بہادر کی معقولیت اور نامعقولیت والی بحث کو بہت دور تک دراز کر سکتا تھا، لیکن میں چونکہ ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا، لہٰذا زیر لب مسکراتے ہوئے دوستانہ انداز میں کہا، چھوڑیں جناب انگریز کو، یہ لوگ تو برسوں پہلے ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ کر یہاں سے جا چکے ہیں۔
آپ مجھے میرے نام کے ادھورے پن کے بارے میں کچھ بتانے والے تھے۔ انگریز تو یہاں سے چلا گیا، لیکن اپنا انگریزی نظام قانون ادھر ہی چھوڑ گیا جسے ہم ایک عرصے سے بھگت رہے ہیں، وہ تلخ لہجے میں بولا۔ اور جہاں تک آپ کے نام کی بات ہے تو میں آپ کو کسی دوسرے مکمل نام سے بھی جانتا ہوں۔ وہی تو میں بھی جاننا چاہوں گا، میں نے گہری دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ آپ کا پورا نام ہے؟ وہ ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہوئے بولا۔ مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ۔ تو آپ میرے پیشے سے بھی اچھی طرح واقف ہیں۔ نہ صرف نام اور پیشے سے واقف ہوں بلکہ یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ یہاں خواہ مخواہ ہی نہیں آئے۔ وہ طنزیہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ کو کوئی ضرورت ہی کھینچ کر آپ یہاں تک لا سکتی ہے۔ اوہ، میں نے مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ آپ تو بڑے جید قسم کے نجومی ہیں۔ نجومی میں نہیں، آپ ہوں گے، وہ تڑخ کر بولا۔ اس کے رد عمل نے مجھے ورطائے حیرت میں ڈال دیا۔ میرے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا تھا، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے نجومی کہہ کر میں نے اسے کوئی گالی دی ہو۔ اس کے دماغ کی گرمی کو کم کرنے کی غرض سے میں نے کہا، آپ ناراض نہ ہوں انچارج صاحب، سمجھ لیں کہ آپ نہیں میں ہی نجومی ہوں، بس اب غصہ تھوک دیں۔ میں غصے میں نہیں ہوں بیگ صاحب، وہ چہرے کے تاثرات کو نارمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ خیر چھوڑیں اس فضول بحث کو، یہ بتائیں کہ آپ یہاں کس مقصد سے آئے ہیں؟ آپ نے میرے ایک معصوم اور بے گناہ موکل کو اپنی حوالات میں بند کر رکھا ہے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ میں اس سے ملاقات کرنے آیا ہوں۔ وہ محتاط نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ کا تو ہر موکل ہی معصوم اور بے گناہ ہوتا ہے۔ ابھی آپ کس سے ملنے آئے ہیں؟ جاوید پردیسی سے، میں نے ڈرامائی لہجے میں کہا۔ جاوید پردیسی؟ وہ بھویں سکیڑتے ہوئے بولا۔ ہاں، وہ نوجوان جو لاہور سے کراچی آیا تھا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں وضاحت کر دی۔ اور آپ لوگوں نے اس بیچارے کو قتل اور ڈکیتی کے الزام میں پکڑ کر تھانے میں بند کر رکھا ہے۔ میں اپنے اسی موکل سے ملنے آیا ہوں۔ بیگ صاحب، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ لڑکا عدالتی ریمانڈ پر پولیس کی کسٹڈی میں ہے، وہ استہزائیہ انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اور ریمانڈ کی مدت کے دوران میں ہم ملزم سے کسی قسم کی ملاقات نہیں کرواتے، اس سے انویسٹیگیشن پر منفی اثر پڑتا ہے۔ آپ مجھے قانون پڑھانے کی کوشش نہ کریں انچارج صاحب، میں نے جواباً طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس شعبے کی سینکڑوں بلکہ ہزاروں یہ موٹی موٹی کتابیں میرے دفتر میں اور گھر میں رکھی ہیں، جو نہایت پابندی کے ساتھ میرے مطالعے میں بھی رہتی ہیں۔ میں آپ کو قانون پڑھانے سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا بیگ صاحب، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ میں تو آپ اپنے تھانے کے قواعد و ضوابط سے آگاہ کر رہا تھا۔ میں تھانوں کے سارے قواعد اور آپ کے تمام تر ضوابط سے بخوبی واقف ہوں انچارج صاحب، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ جہاں ایک وکیل کو اپنے موکل سے ملاقات کی اجازت دیتے ہوئے آپ کی جان نکلتی ہے، وہیں آپ لوگ ملزم کے ورثاء سے موٹی موٹی رقمیں نکلوا کر انہیں ملاقاتوں کے مواقع فراہم کرتے ہیں، اور ملزم پر ہلکی دفعات لگانے کا سبز باغ دکھا کر ورثاء کے ساتھ لاکھوں کی ڈیل بھی کرتے ہیں۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ میرے آخری جملے کے جواب میں خاصا دوستانہ انداز میں بولا۔ بیگ صاحب، آپ کو ایک مشورہ دوں؟ لیکن میں اس مشورے کی فیس نہیں دوں گا، میں نے انگشت شہادت کو وارننگ دینے والے انداز میں حرکت دیتے ہوئے کہا۔ یہ مشورہ بالکل مفت ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ مجھے یقین تو نہیں آ رہا انچارج صاحب، میں نے شک سے بھری نظر سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ بہرحال میں انتظار کر رہا ہوں، آپ ارشاد فرمائیں۔ آپ اس کیس میں ہاتھ نہ ہی ڈالیں تو اچھا ہے، وہ دونوں کوہنیاں میز پر ٹکاتے ہوئے رازدارانہ انداز میں بولا۔ کیوں؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ اس مشورے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ اس کیس میں آپ کے لیے کچھ نہیں رکھا، وہ گہری ہمدردی سے بولا۔ یہ آپ کا پردیسی نوجوان کسی قیمت پر نہیں بچنے والا۔ آپ کو اپنا قیمتی وقت ضائع کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر نہ مانے میری بات ماننے یا ماننے کا فیصلہ تو میں بعد میں کروں گا، میں نے انچارج کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا میرے موکل نے آپ کی کسٹڈی میں اقبال جرم کر لیا اور یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ وہ عدالت میں جا کر اپنے اقبالی بیان سے منحرف نہیں ہوگا؟ ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ الجھن زدہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ پھر آپ نے یہ فتویٰ کس روشنی میں صادر فرمایا ہے؟ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا کہ میرا موکل کسی بھی قیمت پر نہیں بچنے والا۔ اور وکیل صاحب، وہ میرے چبھتے ہوئے سوال پر برہم ہو گیا۔ کیا آپ نے ہم لوگوں کو بالکل ہی نکما سمجھ لیا ہے؟ یہ بات تو خود آپ ہی اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں، میں نے بڑے سادگی سے جواب دیا اور اپنی پلکیں جھپکائیں۔ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ وہ میری اس گہری چوٹ پر اندر ہی اندر تل ملا کر رہ گیا، تاہم کوئی خطرناک رد عمل ظاہر کرنے کے بجائے بڑے فخر سے بولا۔
ہمارے پاس ایسے ثبوت ہیں جن کی بنا پر یہ بندہ عدالت سے سیدھا جیل اور جیل سے سیدھا پھانسی کے پھندے تک جائے گا۔ اچھا، میں نے طنزیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے بھی تو پتا چلے کہ ایسے کون سے ٹھوس ثبوت آپ کے ہاتھ لگ گئے ہیں۔ فنگر پرنٹس، وہ معنی خیز انداز میں مجھے تکنے لگا۔ فنگر پرنٹس؟ میں نے منہ بگاڑ کر اس کے الفاظ دہرائے۔ یعنی انگلیوں کے نشانات۔ اس سے مطلب کیا ہے آپ کا؟ میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ رازدارانہ انداز میں میری معلومات کو صحت مند بنانے لگا کہ آلہ قتل اور مال مسروقہ پر سے ملزم یعنی آپ کے موکل کی انگلیوں کے نشانات حاصل کر لیے گئے ہیں۔ اوہ، میں نے ایسی اداکاری کی جیسے مجھے اس انکشاف سے ذہنی دھچکا پہنچا ہو۔ یہ تو بہت برا ہوا انچارج صاحب۔ اس نے میری اداکاری سے بھی یہی تاثر لیا تھا کہ میرے غبارے کی ساری ہوا خارج ہو گئی ہے۔ اس پر ایک اور ردہ چڑھاتے ہوئے اس نے مجھ سے سوال کیا، بیگ صاحب، اب آپ کیا کہتے ہیں؟ معاملہ خاصا گمبھیر نظر آ رہا ہے۔ میں نے مایوسی سے گردن ہلاتے ہوئے کہا، اب تو آپ کو میری فرمائش پوری کرنے میں کسی احتیاط یا ہچکچاہٹ سے کام نہیں لینا چاہیے۔ وہ چونک کر الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا، پھر بکھرے ہوئے لہجے میں پوچھا، کون سی فرمائش؟ ملزم سے ملاقات کی؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جب آپ کی اس کیس پر بڑی جاندار گرفت ہے تو پھر ڈرنے کی کیا ضرورت؟ وہ لاجواب سا ہو کر رہ گیا۔ میں نے اسے ایک بند گلی میں لا کھڑا کیا تھا جہاں سے فرار کی کوئی راہ اسے میسر نہیں تھی۔ ملزم سے ملاقات کرنے کے لیے یہ سارا بکھیڑا پھیلانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں اس مقصد کو حاصل کرنے کے درجنوں ڈھنگ جانتا تھا۔ یہ تو تھانہ انچارج سے دل لگی میں بات آگے بڑھ گئی تھی۔ اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی بڑا کارنامہ ہو، لیکن یہ تمام گفتگو میری نظر میں پیشہ ورانہ تفریح کا درجہ رکھتی تھی۔ انچارج صاحب نے آواز دے کر ایک کانسٹیبل کو اپنے پاس بلایا اور تحکمانہ لہجے میں کہا، اوئے خادم حسین، ذرا ان صاحب کو اس قاتل سے ملوا دو جو حوالات میں بند ہے، قتل اور ڈکیتی کے الزام میں۔ جو حکم سر جی، کانسٹیبل نے بڑی فرما برداری سے کہا، اور ہاں، انچارج اسے تاکیدی لہجے میں بولا، یہ ملاقات 10-15 منٹ سے زیادہ کی نہیں ہونی چاہیے۔ جی سر، آپ فکر ہی نہ کریں، کانسٹیبل خادم حسین نے یقین دہانی کروانے والے انداز میں کہا۔ میں ادھر ہی ایک کونے میں کھڑا اپنی گھڑی کو دیکھتا رہوں گا۔ تھانہ انچارج نے گھور کر خادم حسین کو دیکھا اور بآواز بلند کہا، اب جاؤ یہاں سے۔ خادم حسین نے فوراً اپنے صاحب کے حکم کی تعمیل کی اور میں اس کی میت میں تھانہ انچارج کے کمرے سے نکل کر حوالات کی جانب بڑھ گیا۔ انچارج نے میرا ذکر کرتے ہوئے خادم حسین سے یہی کہا تھا کہ ذرا ان صاحب کو اس قاتل سے ملوا دو۔ گویا اس نے کانسٹیبل پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ میں ملزم جاوید کا وکیل ہوں۔ میں نے بھی خود کو کانسٹیبل کی نظر میں منظر عام پر لانے کی ضرورت محسوس نہیں کی، لیکن جانکاری کے سلسلے میں اس کی کرید اور جستجو کو روک نہ سکا۔ حوالات کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے اس نے مجھ سے پوچھ لیا، کیا آپ ملزم کے والد صاحب ہیں؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور استفسار کیا، کیوں؟ یہ خیال تمہارے ذہن میں کیوں آیا؟ وہ جی، آج صبح اس سے بات ہوئی تھی، کانسٹیبل نے بتایا۔ اس نے کہا تھا کہ اس کے گھر والوں کو اس واقعے کی اطلاع ہو گئی ہے اور آپ، اس کے والد صاحب، لاہور سے کراچی پہنچ جائیں گے۔ اچھا، تو یہ بات ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، پھر پوچھا، آپ لوگوں نے جاوید کے ساتھ کوئی مار پیٹ تو نہیں کی؟ میں نے کانسٹیبل کے سوال کا جواب نہیں دیا تھا، تاہم وہ میرے رویے سے یہی سمجھ بیٹھا تھا کہ میں جاوید کا باپ ہی ہوں۔ اس نے معنی خیز لہجے میں بتایا، جناب، کوئی بھی مجرم آسانی سے زبان تو نہیں کھولتا نا، تھوڑی بہت سختی تو کرنا ہی پڑتی ہے۔ تھوڑی بہت سختی تو چلے گی، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ خیر، اب میں آ گیا ہوں تو اس معاملے کو بھی دیکھ لوں گا۔ جاوید جب تک پولیس کسٹڈی میں ہے کوئی اس کا بال بھی بانکا نہیں کر سکے گا۔ میں نے تمہارے انچارج صاحب سے بھی بات کر لی ہے۔ میں نے یہ سب کچھ محض کانسٹیبل پر روب جمانے کے لیے کہا تھا۔ وہ یقیناً اس سے یہی مطلب اخذ کرتا کہ میں نے انچارج صاحب کی مٹھی گرم کر کے تفتیشی معاملات میں ملزم کے لیے نرمی کا لائسنس حاصل کر لیا ہے۔ وہ اپنے طور پر جو بھی سمجھ رہا تھا یا جو کچھ بھی سوچ رہا تھا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی، تاہم جب وہ بولا تو اس کی لالچی طبیعت مجھ پر عیاں ہو گئی۔ سنا ہے ادھر لاہور میں آپ کا بہت بڑا کاروبار ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے، میں نے ذو معنی انداز میں کہا۔ اگر مجھے آپ کے انچارج صاحب کا خیال ہے تو میں آپ کو بھی نظر انداز نہیں کروں گا۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، آپ کو حوالات کے کونے میں کھڑے ہو کر اپنی گھڑی پر نظر جمائے رہنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ میں 10-15 منٹ کا حساب خود ہی رکھ لوں گا۔ آپ اس دوران میں باہر کا ایک راؤنڈ لگا کر آ سکتے ہیں۔ انچارج صاحب کو اس امر کی خبر نہیں ہوگی اور آپ کی جیب میں بھی
تھوڑی گرمائش آ جائے گی، کیا خیال ہے آپ کا؟ اس نے بھوکی نظر سے مجھے دیکھا اور باتشیں پھیلاتے ہوئے بولا، بڑا ہی نیک خیال ہے جناب۔ میں نے ہپ پاکٹ میں سے اپنا پرس نکالا اور 100 روپے کا ایک کرارا سا نوٹ نکال کر کانسٹیبل کی طرف بڑھا دیا۔ اس وقت تک ہم حوالات میں پہنچ چکے تھے، لہٰذا میری یہ پیشکش کسی کی نگاہ میں نہیں آ سکتی تھی۔ کانسٹیبل نے میرے تحفے کو بڑی خوشی سے قبول کیا اور اس تنبیہ کے ساتھ وہ وہاں سے ٹل گیا، صاحب بس 15-20 منٹ سے زیادہ نہیں۔ ہم آپ لوگوں کی خیر خواہی میں بعض اوقات بہت بڑا نقصان اٹھا لیتے ہیں۔ انچارج صاحب بہت سخت طبیعت کے مالک ہیں اور کچھ نہیں خادم حسین، میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ میں تم کو اور تمہارے انچارج صاحب کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، ویسے تمہیں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک بوجھل سانس خارج کی اور پھر اضافہ کیا، میری وجہ سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور اگر تھوڑا بہت نقصان ہو بھی گیا تو میں اس نقصان کی تلافی پیشگی کر چکا ہوں۔ وہ معنی خیز انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے وہاں سے ہٹ گیا۔ تلافی کے حوالے سے وہ میری بات کا مطلب بخوبی سمجھ گیا تھا۔ آج کل 100 روپے والے نوٹ کی قدر بہت گر چکی ہے، لیکن جس دور کا یہ واقعہ ہے، اس زمانے میں اتنی مالیت کے نوٹوں کی ایک اپنی اہمیت ہوا کرتی تھی۔ ایک متوسط فیملی کے روزمرہ کے لیے سبزی، گوشت، فروٹ کی خریداری کے بعد مٹھائی وغیرہ کے لیے بھی اس نوٹ میں سے پیسے بچ جایا کرتے تھے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ نوٹوں میں سے برکت اٹھ گئی ہے یا ہم ہی کچھ زیادہ فضول خرچ ہو گئے ہیں۔ میرا خیال ہے دونوں ہی باتیں ہیں۔ کانسٹیبل خادم حسین کے جانے کے بعد میں ملزم جاوید کی جانب متوجہ ہو گیا۔ میں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، میرا نام مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہے۔ تمہارے والد صاحب نے ایک دوست جمیل صدیقی کی معرفت مجھے تمہارا وکیل مقرر کیا ہے۔ میں تمہیں اس مصیبت سے نجات دلا دوں گا جس میں بدقسمتی سے اس وقت تم گھرے ہوئے ہو۔ جاوید ایک جوان اور صحت مند شخص تھا، تاہم موجودہ حالات نے اسے خاصا پزمردہ کر دیا تھا۔ میری جانب سے حوصلہ افزا جملے سن کر اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی اتر آئی۔ یوں محسوس ہوا میری صورت میں اس کی نگاہ کے سامنے امید کا جگنو جگمگا اٹھا ہو۔ اس نے بڑے ادب سے میری جانب ہاتھ بڑھایا اور پرجوش انداز میں بولا، السلام علیکم وکیل صاحب، آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی ہے۔ وعلیکم السلام، میں نے اسے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، اصل خوشی تو تمہیں اس وقت ہوگی جب میں تمہیں اس کیس سے باعزت بری کروا دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں ابھرنے والے امید کے سائے کچھ پھیل سے گئے۔ اس نے پر اشتیاق لہجے میں پوچھا، ابو سے آپ کی بات ہو گئی ہے؟ تمہارے ابو سے میری ملاقات انشاءاللہ کل ہوگی، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ وہ آج رات میں کسی وقت کراچی پہنچ رہے ہیں۔ وہ وکیل صاحب، پتہ نہیں وہ کون سا برا وقت تھا جب میں اس کیس میں پھنس گیا، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ آپ یقین کریں میں نے نہ تو کسی کو قتل کیا ہے اور نہ ہی ڈکیتی کی کسی واردات میں میرا ہاتھ ہے۔ میں جانتا ہوں جاوید تم بے گناہ ہو، میں نے اس کے اعتماد میں توانائی بھرنے کی غرض سے کہہ دیا۔ اگر مجھے تمہارے مجرم ہونے کا 1% بھی یقین ہوتا تو میں اس کیس میں ہاتھ ہی نہ ڈالتا۔ میں سانس درست کرنے کے لیے تھما، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں صرف انہی مصیبت زدہ لوگوں کے کیس لیتا ہوں جو کسی ناکردہ جرم میں ملوث ہو کر پولیس کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ آپ بہت ہی عظیم انسان ہیں وکیل صاحب، وہ تعریفی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے بے تکلفی سے کہا، جاوید میری عظمت تو اس وقت ثابت ہوگی جب تم عدالت سے بے گناہ ثابت ہونے کے بعد باعزت بری ہو کر اپنے گھر جاؤ گے، اور اس کٹھن کام کے لیے مجھے تمہاری مدد اور تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں جناب، وہ سنجیدہ لہجے میں بولا۔ آپ حکم تو کریں۔ میں نے کہا، فی الحال تو تم مجھے ان حالات کی تفصیلات سے آگاہ کرو گے جن میں گھر کر تم یہاں پہنچے ہو، لیکن اس سے بھی پہلے ہمیں ایک ضروری کام کرنا ہے۔ کون سا ضروری کام؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اپنا بریف کیس کھول کر اس میں سے وکالت نامہ اور دیگر ضروری کاغذات برآمد کیے، پھر مختلف مقامات پر اس کے دستخط لینے کے بعد بریف کیس بند کرتے ہوئے کہا، سب سے زیادہ ضروری کام تو یہی تھا۔ اب قانون کی نظر میں تم میرے موکل اور میں تمہارا وکیل ہوں۔ یہ کام اس کانسٹیبل خادم حسین کے سامنے نہیں ہو سکتا تھا۔ کیوں نہیں ہو سکتا تھا جناب؟ اس نے معصومیت بھرے انداز میں پوچھا۔ اس لیے کہ وہ مجھے وکیل نہیں بلکہ تمہارا باپ سمجھتا ہے، میں نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا۔ اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ الجھن زدہ لہجے میں اس نے مجھ سے پوچھا، آپ نے اس سے یہ غلط بیانی کیوں کی وکیل صاحب؟ میں نے اس سے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ میں نے جاوید کی الجھن دور کرنے کے لیے فوراً وضاحت کر دی، یہ اس کا ذاتی خیال ہے اور میں نے اس کے خیال کو درست کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ وہ جیسا بھی سوچ کر خوش ہے، میری بلا سے۔
آپ ایک ذہین اور ہوشیار وکیل ہیں بیگ صاحب۔ وہ ستائشی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ تم میری تعریف و توصیف میں جس نوعیت کے الفاظ استعمال کر رہے ہو نا، میں ان کی معونیت پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، پھر اپنے مطلب کی بات کی طرف آتے ہوئے اضافہ کیا، اب تم مجھے فوراً وہ معلومات فراہم کر دو جن کا ذکر میں نے تھوڑی دیر پہلے کیا تھا، تاکہ میں اس کیس کی تیاری کے لیے کوئی بنیادی ڈھانچہ بنا سکوں۔ ٹھیک ہے بیگ صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دیتا ہوں۔ آئندہ 15 منٹ میں مجھے جاوید نے اس واقعے کی جو تفصیلات سنائیں، ان کی روشنی میں وہ مجھے بے قصور اور بے گناہ نظر آیا۔ میرے اندازے کے مطابق اسے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس کیس میں ملوث کر دیا گیا تھا۔ کراچی میں کسی کو اس سے کوئی دشمنی نہیں تھی، بس وہ حالات اور اتفاق کا مارا اس خطرناک سچویشن میں آن پھنسا تھا۔ اسے نظریہ ضرورت کے تحت قربانی کا بکرا بنا لیا گیا تھا، لیکن عید قربانی سے پہلے ہی میں اس معاملے میں کود پڑا تھا، لہٰذا اب ملزم جاوید کی قربانی کا خطرہ ٹل گیا تھا۔ اس روز تھانے کی حوالات میں میرے موکل جاوید نے مجھے کس نوعیت کی معلومات فراہم کی، وہ میں سرے دست آپ سے شیئر نہیں کروں گا۔ ان باتوں کا ذکر عدالتی کارروائی کے دوران میں مناسب موقع پر گاہے بگاہے آپ کو سننے کو ملتا رہے گا۔ آئندہ روز شام میں جمیل صدیقی جاوید کے والد ملک بشیر کو لے کر میرے آفس آ گئے۔ میں نے پرتپاک انداز میں انہیں ویلکم کہا، پھر ان کے لیے چائے کا آرڈر دینے کے بعد جاوید کے موضوع پر گفتگو کرنے لگا۔ ملک بشیر ایک گورا چٹا اور دراز قامت شخص تھا۔ اس نے شلوار قمیض پر ایک قیمتی ویسٹ کوٹ پہن رکھا تھا جسے واسکٹ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بائیں ہاتھ میں ایب تھا۔ مذکورہ ہاتھ تو اپنی جگہ صحیح سالم نظر آتا تھا، لیکن اس میں جان وغیرہ نہیں تھی۔ کچھ عرصہ پہلے ملک بشیر پر فالج کا ایک اٹیک ہوا تھا اور اس ہاتھ کو متاثر کر گیا تھا۔ وہ ہاتھ اب کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہا تھا، تاہم باقی وجود کے ساتھ پیوستہ رہتے ہوئے وہ بھی کسی بے جان شے کی مانند جھولتا رہتا تھا۔ صدیقی صاحب مجھ سے مخاطب ہو کر بولے، بیگ صاحب، آپ رات کو جاوید کی طرف گئے تھے نا؟ جی ہاں، میں نہ صرف یہ کہ تھانے گیا تھا، بلکہ میں نے اپنے موکل سے ایک بھرپور ملاقات بھی کر لی ہے۔ بس تو پھر میں مطمئن ہوں۔ صدیقی صاحب نے ایک تسلی بخش سانس خارج کرتے ہوئے کہا، جاوید نے آپ کو حقیقت حال سے آگاہ تو کر دیا ہوگا؟ جی، میں نے اس سے تمام معلومات لے لی ہیں، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا کام یہیں تک تھا، یہاں سے میرا کام شروع ہوتا ہے۔ ملک بشیر نے مجھ سے استفسار کیا، بیگ صاحب، آپ نے کیا نتیجہ اخذ کیا ہے؟ ایک بات تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میرا بیٹا اس قسم کی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتا۔ میرا بھی کچھ ایسا ہی خیال ہے ملک صاحب، میں نے محتاط الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے کہا۔ اسے ایک گہری چال کے تحت اس کیس میں پھانسنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جناب، یہ چال ہے یا جال، اسے آپ نے ہی کاٹنا ہے، ملک بشیر نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اس کام کے لیے آپ کی فیس کے علاوہ جتنا بھی خرچہ ہوگا وہ میں دینے کو تیار ہوں۔ آپ روپے پیسے کی فکر نہ کیجیے گا، اللہ کا دیا سب کچھ ہے میرے پاس، میں بس جلد از جلد اپنے بیٹے کی رہائی چاہتا ہوں۔ ہر ماں باپ کو اپنی اولاد کی رہائی اور آزادی ہی اچھی لگتی ہے ملک صاحب، میں نے تعریفی انداز میں کہا۔ اس سلسلے میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہوں گا۔ جی جی ارشاد، وہ ہماتن گوش ہو گیا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میری فیس اور دیگر عدالتی اخراجات تو اپنی جگہ ایک ٹھوس حقیقت رکھتے ہیں، لیکن باقی معاملات میں آپ اللہ کے دیے سب کچھ میں سے سوچ سمجھ کر لٹائیے گا، کیونکہ قدرت ہمیں جن نعمتوں سے نوازتی ہے اس کا ہم سے ایک غیر محسوس انداز میں حساب بھی لیا جاتا ہے۔ میں آپ کی نصیحت کو ذہن میں رکھوں گا، وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، پھر پوچھا، اس حوالے سے اگر آپ کا اشارہ کسی خاص سمت میں ہے تو پلیز وضاحت کر دیں۔ اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو آپ کا اشارہ پولیس کی جانب ہے نا بیگ صاحب؟ جمیل صدیقی نے سوچتی ہوئی نظر سے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، رائٹ، یو آر رائٹ۔ میں نے فوراً تصدیق کر دی، آپ بالکل صحیح جگہ پہنچے ہیں صدیقی صاحب۔ پھر میں نے ملک بشیر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، پولیس والے مختلف ہیلوں بہانوں کی مدد سے آپ کی جیب ہلکی کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ نے ان کے کسی چکر میں نہیں آنا۔ مثلاً، میں نے مختصر توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، مثلاً وہ آپ کو یہ آسرا دے سکتے ہیں کہ اگر آپ ان کی مٹھی گرم کر دیں تو وہ چالان کی تیاری کچھ اس انداز کی کریں گے کہ جاوید پر اس کیس کی زیادہ گرفت نہ رہے اور وہ آسانی سے عدالت سے بری ہو جائے گا۔ وہ ہلکی دفعات لگا کر ڈیفنس کا کام آسان کر دیں گے اور کوئی کمزور وکیل بھی بآسانی جاوید کو باعزت بری کروانے میں کامیاب ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔
یہ سب پولیس والوں کا ایک خوبصورت جھانسا ہوتا ہے۔ بیگ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، صدیقی صاحب نے ملک بشیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ حالانکہ در حقیقت پولیس اس نوعیت کی کوئی فیور دے ہی نہیں سکتی۔ پولیس استغاثہ کی وارث ہوتی ہے، میں نے کہا۔ وہ ملزم پر تمام تر الزامات کا بوجھ لاد کر اسے عدالت سے سخت ترین سزا دلوانے کے لیے ہمہ وقت کوشاں نظر آتی ہے۔ کسی بھی ملزم کے لیے کیس میں کوئی رعایت پیدا کرنا تو اپنے ہاتھوں سے استغاثہ کے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے۔ پولیس اس قسم کی حماقت کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ ہاں البتہ، میں نے تھوڑا سا توقف کر کے اپنے سامنے بیٹھے ان دونوں شرفاء کو باری باری دیکھا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، جب تک کوئی کیس پکے کاغذات پر رجسٹرڈ نہیں ہوا ہوتا، سارے معاملات پولیس کے ہاتھ میں ہی ہوتے ہیں۔ وہ دونوں پارٹیوں سے الگ الگ ڈیل کر کے اپنی جیبیں بھر لیتی ہے اور کیس کا حلیہ بگاڑ کر اپنی مرضی کی صورتحال کو نافذ کر دیتی ہے۔ مگر جاوید کا کیس خاصا میچور ہو چکا ہے۔ نہ صرف یہ کہ یہ واقعہ رجسٹرڈ ہے، بلکہ اب تو اس معاملے میں عدالت بھی براہ راست ملوث ہو چکی ہے، اور یہ سب کیا دھرا چونکہ پولیس کا ہی ہے، لہٰذا وہ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ بیگ صاحب، اتنی اہم معلومات فراہم کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ ملک بشیر ممنونیت بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، پھر پوچھا، اس کیس کی تازہ ترین پوزیشن کیا ہے؟ میں یہ بات اپنی طور پر سمجھنے کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ ضرور، یہ تو آپ کا حق ہے ملک صاحب، میں نے دوستانہ انداز میں کہا۔ یہ کیس ابھی ابتدائی مراحل میں ہے۔ آپ کا بیٹا عدالتی ریمانڈ پر پولیس کی کسٹڈی میں ہے۔ وہ لوگ ریمانڈ کی مدت کے دوران میں اپنی تفتیش مکمل کر کے چالان عدالت میں پیش کر دیں گے۔ اس کے بعد عدالت کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوگا۔ ٹھیک ہے بیگ صاحب، ملک بشیر گہری سنجیدگی سے بولا۔ عدالتی معاملات کو آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، اس لیے عدالت کے اندر کی صورتحال آپ ہی کو سنبھالنا ہوگی۔ میں اس سلسلے میں ہر نوعیت کے تعاون کے لیے تیار ہوں، اور ایک بات کا مجھے 100% یقین ہے۔ اس نے بڑے زوم آئینی انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ کس بات کا ملک صاحب؟ اس بات کا کہ… وہ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، میرا بیٹا قاتل نہیں ہو سکتا۔ ملک صاحب ایک بات کو ذہن میں رکھیں، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ اگر مجھے اس امر کا ذرا برابر بھی شک ہوتا کہ آپ کا بیٹا قتل اور ڈکیتی کی مبینہ واردات میں ملوث ہے، تو میں کبھی بھی اس کا کیس اپنے ہاتھ میں نہ لیتا۔ لیکن صرف آپ کے اور میرے یقین کر لینے سے بات نہیں بنے گی جناب۔ جی میں سمجھا نہیں، وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ سیدھی سی بات ہے ملک صاحب، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ عدالت انسان کے یقین، جذبات اور احساسات کو کوئی اہمیت نہیں دیتی، وہ ہر بات کے لیے ثبوت مانگتی ہے۔ پولیس نے آپ کے بیٹے پر جو سنگین نوعیت کے الزامات عائد کیے ہیں، انہیں رد کرنے کے لیے مجھے ٹھوس ثبوت مہیا کرنا ہوں گے، جس کے لیے سخت بھاگ دوڑ کی ضرورت ہے۔ آپ اس کام کو سیدھا سادہ اور آسان سا ہرگز نہ سمجھیں۔ میں آپ کی بات کی اہمیت کو سمجھ رہا ہوں بیگ صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ میں نے آپ کو اپنے بیٹے کا وکیل مقرر کر دیا ہے۔ اب جاوید کا کیس آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کا دفاع کرنے کے لیے آپ کو جس نوعیت کی بھی تحقیقات کروانا ہوں یا مختلف قسم کی معلومات جمع کرنا ہوں، وہ آپ ضرور کریں۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے تھما، پھر بڑے مضبوط لہجے میں بولا، آپ خرچے کی پرواہ نہ کریں بیگ صاحب، آپ صرف جاوید کو عدالت سے انصاف دلانے پر توجہ مرکوز رکھیں، باقی میں سب برداشت کر لوں گا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا۔ میں ایسا ہی کروں گا، کیونکہ میں بھی وہی چاہتا ہوں جو آپ کا مطمع نظر ہے۔ آپ کا بیٹا مجرم نہیں، ملزم ہے۔ میں اسے عدالت سے انصاف دلا کر رہوں گا۔ اگلی پیشی پر پولیس نے اس کیس کا چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ میں نے اپنے وکالت نامے کے علاوہ ملزم کی درخواست ضمانت بھی دائر کر دی۔ فوجداری مقدمات میں ضمانت آسانی سے نہیں ہوتی، بلکہ یہ ناممکن حد تک دشوار تصور کی جاتی ہے۔ تاہم کوشش کے پہلو کو کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور میں یہ کوشش ہر کیس میں ضرور کرتا ہوں۔ عدالت کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوا تو جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ اس کا مخاطب ظاہر ہے میرا موکل جاوید ہی تھا، جو اس کیس میں ملزم نامزد تھا اور افسردہ سا ایکیوزڈ باکس میں کھڑا ہوا تھا۔ ملزم جاوید، جج کی مخصوص آواز عدالت کے کمرے میں گونجی۔ 26 اگست کی رات تم ایک بزنس مین فضل کریم کے گھر میں ڈکیتی کی نیت سے داخل ہوئے۔ اس واردات میں مقتول فضل کریم کی جانب سے مزاحمت پر تم نے غیر قانونی اسلحے سے فائرنگ کر کے فضل کریم کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جب تم ڈکیتی کی رقم لے کر بنگلے سے فرار ہونے لگے تو فضل کریم کے ایک گھریلو ملازم نے تمہیں دیکھ لیا۔
نہ صرف دیکھ لیا بلکہ وہ تم سے بھیڑ بھی گیا۔ اس مڈبھیڑ کے نتیجے میں مذکورہ ملازم نے تم پر قابو پا لیا۔ بعد ازاں تمہیں جائے وقوع پر ہی گرفتار کر لیا گیا۔ کیا تم اس فرد جرم کا اقرار کرتے ہو؟ جج نے فرد جرم کو سلسلے میں جو سٹینڈ لیا تھا وہ استغاثہ کی رپورٹ یعنی چالان کا خلاصہ تھا۔ ملزم نے بڑی توجہ سے جج کی بات سنی، پھر بڑے اعتماد کے ساتھ صحت جرم سے انکار کر دیا۔ سر، میں بے گناہ ہوں، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، مجھے کسی سازش کے تحت اس کیس میں پھانسا گیا ہے۔ صحت جرم سے انکار پر جج نے میری طرف دیکھا اور نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ڈیفینس؟ میں اپنی مخصوص نشست سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اپنے موکل کی ضمانت کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، میرے موکل کا تعلق ضلع لاہور سے ہے اور ان کا ایک چلتا ہوا باعزت کاروبار بھی ہے۔ یہ لوگ کاروباری ہیں اور پاکستان کے تقریباً ہر چھوٹے بڑے شہر میں ان کا مال جاتا ہے، اور اسی بزنس کے سلسلے میں میرا موکل اتفاق کے تحت یہ مقتول کے بنگلے کے پاس سے گزر رہا تھا کہ اسے قتل اور ڈکیتی کے معاملات میں ملوث کر دیا گیا۔ اس دوہری واردات سے میرے موکل کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ بے گناہ ہے، لہٰذا معزز عدالت سے میری درخواست ہے کہ اس کی درخواست ضمانت منظور کی جائے۔ آئی آبجیکٹ یور آنر۔ وکیل استغاثہ نے بآواز بلند کہا۔ ایکسپلین یور آبجیکشن۔ جج نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یور آنر، وکیل استغاثہ نے ملزم کی ضمانت رکوانے کے لیے اپنے موقف کا اظہار کچھ ان الفاظ میں کیا، کسی شخص کا کاروباری ہونا، اس کا کاروبار پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہونا، اس کا تعلق کراچی سے نہ ہونا، اس کا مقتول سے نا آشنا ہونا، یہ تمام تر حقائق اس امر کی دلیل نہیں ہے کہ ایسا شخص کسی مجرمانہ واردات میں ملوث نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پاس مجرم کے خلاف مجھے سخت اعتراض ہے جناب عالی۔ میں نے وکیل استغاثہ کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی احتجاجی لہجے میں کہا۔ وکیل استغاثہ نے میرے دلائل کے الفاظ پکڑ کر آبجیکشن کیا تھا، لہٰذا میں نے بھی اس کے آبجیکشن میں سے اپنی پسند اور مطلب کے لفظ کا چناؤ کر کے فوراً اعتراض جڑ دیا تھا۔ جج نے میری جانب دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، وکیل صاحب، آپ اپنے اعتراض کی وضاحت کریں۔ جناب اعلیٰ، آج اس کیس کی پہلی باقاعدہ پیشی ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں بولنا شروع کیا، اور میرے فاضل دوست نے مقدمے کی کارروائی کے بغیر ہی میرے موکل کو مجرم قرار دے دیا ہے، جبکہ ابھی تک میرے موکل پر عائد کردہ الزامات ثابت نہیں ہوئے۔ میرے خیال میں یہ عدالت کے وقار اور انصاف کے بنیادی اصولوں کے منافی ہے۔ جج نے اسبات میں گردن ہلائی اور کہا، یور آبجیکشن از ایکسیپٹڈ۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ مجھے اپنے دلائل کو آگے بڑھانا چاہیے، سو میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، میرا موکل بے گناہ بے قصور ہے۔ قتل اور ڈکیتی کی واردات سے اس کا دور کا بھی تعلق نہیں۔ اسے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس کیس میں الجھایا گیا ہے۔ میرے فاضل دوست نے اس کیس کو ایک سوچی سمجھی سازش قرار دیا ہے۔ وکیل استغاثہ جج کو متاثر کرنے کے لیے دلائل کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، جبکہ اس موقف میں کوئی حقیقت یا طبعی ملان نظر نہیں آتا۔ وضاحت کی جائے۔ وکیل استغاثہ کی جانب دیکھ کر جج نے کہا، جناب اعلیٰ، ملزم کا تعلق لاہور سے ہے جبکہ مقتول کراچی کا رہنے والا تھا۔ وکیل استغاثہ نے جج کی وضاحت طلبی کے جواب میں کہا، ملزم کا سینیٹری کا کاروبار ہے جبکہ مقتول کپڑے کا بزنس چلاتا تھا۔ علاوہ ازیں ملزم اور مقتول میں کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی، یعنی وہ دونوں ایک دوجے کے لیے قطعی اجنبی تھے۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے رکا، پھر اپنی وضاحت کو مکمل کرتے ہوئے بولا، یور آنر، جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے خلاف سوچی سمجھی سازش کرتا ہے تو ان دونوں کے بیچ کسی بھی سطح پر کسی بھی نوعیت کی روشنی کا وجود ناگزیر ہے، جبکہ یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہے۔ وہ ایک مرتبہ پھر متوقف ہوا، طنزیہ انداز میں مجھے گھورا اور روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے اضافہ کیا، یہاں کا معاملہ معزز عدالت کے سامنے ہے۔ ملزم اور مقتول زندگی میں کبھی ایک دوسرے سے نہیں ملے، دونوں میں کبھی کوئی لین دین نہیں ہوا، دونوں نے حتیٰ کہ کبھی ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ پھر جناب اعلیٰ، کیسی رقابت، کیسی قرابت، کیسی دوستی اور کیسی دشمنی اور کیسی سازش! وہ ایک مرتبہ پھر میری جانب متوجہ ہوا۔ میرے فاضل دوست، کسی بھی حوالے سے ملزم اور مقتول میں کوئی تعلق ثابت نہیں ہوتا، اور اس بات کو بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ سازش ہمیشہ اپنے ہی کرتے ہیں، اپنوں کے خلاف، چاہے وہ دوستی میں کریں یا دشمنی میں۔ اچھا برا کوئی نہ کوئی تعلق تو ضرور سامنے آنا چاہیے کسی سازش کو بننے کے لیے۔ مجھے چھوڑ کر وہ دوبارہ جج کی جانب متوجہ ہوا۔ جناب اعلیٰ، قتل اور مال مسروقہ والے بریف کیس پر ملزم کے فنگر پرنٹس کا ملنا
اور جائے وقوع سے ملزم کی رنگے ہاتھوں گرفتاری چیخ چیخ کر اس سچائی کا اعلان کر رہی ہے کہ کٹہرے میں کھڑا یہ شخص، اس نے ایکیوزڈ باکس میں کھڑے موجود میرے موکل کی جانب اشارہ کیا اور خاصے جارحانہ انداز میں بولا، یہ شخص اس معاشرے کا ایک ناسور ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ میں معزز عدالت سے پرزور استدعا کرتا ہوں کہ ملزم کی درخواست ضمانت کو مسترد کرتے ہوئے عدالت کی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے۔ جج نے وکیل استغاثہ کے خاموش ہونے پر سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھا۔ مطلب یہ تھا کہ میں وکیل استغاثہ کے دلائل کے جواب میں کیا کہنا چاہوں گا۔ میں نے جج کا اشارہ پا کر وکیل استغاثہ کی تشفی کے لیے ان خیالات کا اظہار کیا۔ جناب اعلیٰ، میں اپنے فاضل دوست کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے ایک ایسی اہم بات سے روشناس کروایا جو پہلے میرے علم میں نہیں تھی۔ اس علمی معاونت پر میں ان کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہوگا۔ کون سی اہم بات؟ وکیل استغاثہ نے چونکے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ میں نے اس کے سوال پر قطعاً کوئی توجہ نہیں دی اور براہ راست جج سے مخاطب رہتے ہوئے اپنا استدلال جاری رکھا۔ یور آنر، اکثر سازشوں میں اصل کرداروں کے بجائے غیر متعلق افراد کو ہی قربانی کا بکرا بنایا جاتا ہے تاکہ کیس کا حلیہ بدل کر رہ جائے۔ استغاثہ نے اس کیس میں جو موقف اختیار کیا ہے وہ گھڑی ہوئی ایک بوگس کہانی سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور اس کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ پھر حقیقت کیا ہے؟ وکیل استغاثہ چیخ سے مشابہ آواز میں بولا۔ حقیقت؟ میں نے اس لفظ پر اچھا خاصا زور دیا، پھر جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اگر معزز عدالت کی اجازت ہو تو میں اس حقیقت کو ملزم کی زبان سے منظر عام پر لانا چاہتا ہوں۔ پرمیشن گرانٹڈ، جج نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ میں ایکیوزڈ باکس کے قریب پہنچ کر اپنے موکل اور اس کیس کے ملزم کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، 26 اگست کی رات تم حیدری کے علاقے میں کیا کرنے گئے تھے؟ مجھے ایک شخص کی تلاش تھی، اس نے جواب دیا، جو حیدری کے ایک بنگلے میں رہتا ہے۔ وہ کون شخص تھا اور تمہیں کیوں اس کی تلاش تھی؟ میں نے پوچھا۔ اس شخص کا نام انور شیخ ہے، ملزم نے جواب دیا۔ وہ میرے ایک دوست اسلام شیخ کا بہنوئی ہے۔ اسلم شیخ کی بہن فرزانہ لاہور سے بیاہ کر کراچی آئی ہوئی ہے۔ اسلم نے مجھے انور اور فرزانہ کے لیے ایک پیغام دیا تھا، اسی غرض سے میں حیدری کے علاقے میں پہنچا تھا۔ میں یہ ساری باتیں پہلے سے جانتا تھا۔ حوالات میں ملاقات پر جاوید نے مجھے تمام حالات و واقعات سے آگاہ کر دیا تھا اور اب میں بڑے ڈھنگ سے ان حقائق کو عدالت کے سامنے لا رہا تھا۔ میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، کیا مذکورہ شخص سے تمہاری ملاقات ہو گئی تھی؟ ملاقات تو تب ہوتی نا جب میں اس کا بنگلہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو پاتا، وہ بیزاری سے بولا۔ میں رکشے میں بیٹھا مختلف گلیوں میں چکر آتا رہا لیکن منزل تک نہ پہنچ سکا۔ کراچی کے راستے اور گلیاں بھی عجیب ہیں، کوئی ایڈریس ڈھونڈنا مشکل کام ہے، پھر کسی سے پوچھو تو وہ بھی ایسے پیچیدہ انداز میں گائیڈ کرتا ہے کہ انسان کا دماغ گھوم کر رہ جائے۔ پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے پوچھا۔ کرنا کیا تھا جناب، وہ جھنجھلاہٹ آمیز انداز میں بولا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتا رکشے والے نے کر دیا۔ کیا کر دیا؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ اس نے مجھے رکشے سے نیچے اتار دیا، یہ کہتے ہوئے کہ، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، بھائی صاحب، اگر آپ کو حیدری کی گلیاں ناپنے کا اتنا ہی شوق ہے تو مجھے اور میرے رکشے کو معاف کر دو۔ یہ کام تم اپنے قدموں پر چل کر کرو تو صحت بھی بنے گی اور انجوائے بھی کرو گے۔ رکشہ چھوڑنے کے بعد تم انور شیخ کے بنگلے کی تلاش سے باز آ گئے تھے یا اس مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کی تھی؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ بدقسمتی سے اس مشن کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا تھا، وہ افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جس کا نتیجہ بھگت رہا ہوں۔ کاش میں رکشے کو نہ چھوڑتا اور اسی میں بیٹھا بیٹھا صدر کی طرف چلا جاتا جہاں کے ایک ہوٹل میں میرا قیام تھا۔ تم نے کس نتیجے کو بھگتنے کا ذکر کیا ہے؟ میں نے اہم نکتے کو اجاگر کرتے ہوئے کہا۔ اس رات تمہارے ساتھ ایسا کون سا واقعہ پیش آ گیا تھا؟ میں رکشے میں سے اتر کر پیدل ہی انور شیخ کا بنگلہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ، وہ سوچ میں ڈوبتے ہوئے لہجے میں بولا، کہ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ تم نے ایسا کیا دیکھ لیا جسے عجیب کہہ رہے ہو؟ میں نے ایک بنگلے کے سامنے کھڑی گاڑی کے ساتھ ایک شخص کو گڑبڑ کرتے دیکھا تھا۔ گڑبڑ؟ کیسی گڑبڑ؟ وہ شخص زور زبردستی سے اس گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، ملزم نے بتایا۔ میں اس کی اس حرکت پر چونک اٹھا اور تیزی سے اس کی جانب لپکا۔ اس دوران میں وہ گاڑی کا عقبی دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ میں نے دیکھا اس نے گاڑی میں سے ایک بریف کیس نکالا تھا۔ اس کی مشکوک حرکت نے مجھے چونکا دیا۔
میرے ذہن میں فوری طور پر یہی آیا کہ وہ کوئی چور ہے۔ میں نے بآواز بلند اسے پکارا۔ میری پکار بلکہ للکار سن کر وہ بریف کیس سمیت ایک جانب دوڑا۔ میں نے جست لگا کر اسے پکڑ لیا۔ ہمارے درمیان چند سیکنڈ کی چھینا جھپٹی ہوئی، جس کے اختتام پر میں اس چور سے بریف کیس چھیننے میں کامیاب ہو گیا۔ اس صورتحال نے اسے بوکھلا دیا اور پکڑے جانے کے خوف سے اس نے ایک سمت دوڑ لگا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ کیا اس وقت تمہیں معلوم تھا کہ مذکورہ بریف کیس کے اندر کیا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، وہ بڑی سادگی سے بولا۔ میں بند بریف کیس کے اندر بھلا کیسے جھانک کر دیکھ سکتا تھا؟ یہ تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ اس بریف کیس میں 5 لاکھ روپے کی رقم موجود تھی۔ اس چور سے بریف کیس چھیننے کے بعد تم نے کیا کیا تھا؟ میں نے دلچسپ جرح کے انکشاف انگیز سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سوال کیا۔ میں اس بنگلے کے گیٹ پر پہنچا جس کے سامنے کھڑی گاڑی میں اس نامعلوم چور نے نقب لگائی تھی۔ ملزم نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، میرے اندازے کے مطابق مذکورہ گاڑی کا تعلق اسی بنگلے کے مکینوں سے ہو سکتا تھا۔ میں نے گیٹ کے پہلو میں نصب گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد بنگلے کا گیٹ کھلا اور وہاں پر گھنی مونچھوں والا ایک دراز قامت شخص نمودار ہوا۔ وہ گورا چٹا شخص بڑی تاثر انگیز شخصیت کا مالک تھا۔ اس نے میرے ہاتھ میں بریف کیس کو دیکھا تو چونک اٹھا، پھر میری جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے جارحانہ انداز میں کہا، یہ بریف کیس تمہارے پاس کیسے پہنچا؟ لاؤ مجھے دو۔ اس کے سوال سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ اس بریف کیس کا مالک ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی میں نے تصدیق کی خاطر گاڑی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ گاڑی آپ کی ہے؟ ہاں، اس نے اسبات میں جواب دیا، اور یہ بریف کیس بھی میرا ہے۔ یہ تمہارے ہاتھ کیسے لگا؟ میں نے بریف کیس اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، میں ادھر سے گزر رہا تھا کہ میں نے ایک شخص کو آپ کی گاڑی میں سے یہ بریف کیس چوروں کے انداز میں نکالتے ہوئے دیکھا۔ میں اس پر جھپٹ پڑا اور اس سے یہ بریف کیس چھین لیا۔ وہ اندھیرے کی آڑ لے کر ایک جانب غائب ہو گیا۔ تم تو بہت ہی بہادر نوجوان ہو، وہ شخص میرے ہاتھ سے بریف کیس لے کر تعریفی انداز میں بولا۔ تمہیں نہیں معلوم کہ تم نے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ تم تو انعام کے حقدار ہو گئے ہو، آؤ میرے ساتھ۔ مجھے انعام ونعام کی کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ میں تو یہی سوچ کر مطمئن ہو گیا تھا کہ وہ شخص نقصان اٹھانے سے بچ گیا تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنا مسئلہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ آپ تو یہیں رہتے ہیں، میں کافی دیر سے ایک صاحب کا گھر ڈھونڈ رہا ہوں۔ آپ اس سلسلے میں میری رہنمائی کر دیں تو میں یہی سمجھوں گا کہ مجھے انعام مل گیا۔ اس دراز قامت شخص نے مجھے گھور کر دیکھا اور پوچھا، جوان تم کن صاحب کا گھر تلاش کر رہے تھے؟ انور شیخ صاحب کا، میں نے بتایا، جن کی شادی لاہور میں ہوئی ہے۔ اچھا اچھا، وہ شیخ صاحب، وہ سرسری انداز میں بولا۔ کیا آپ انور شیخ کو جانتے ہیں؟ میں نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بھائی، شیخ صاحب سے تو میرے دوستانہ مراسم ہیں، یہیں پچھلی گلی میں ان کا بنگلہ ہے، وہ بتانے لگا۔ میں خود تمہیں ان کے گھر چھوڑ کر آؤں گا، لیکن پہلے تمہیں میرے ساتھ اندر چلنا ہوگا۔ کچھ کھائے پیے بغیر میں تمہیں یہاں سے ہلنے بھی نہیں دوں گا۔ آج تم نے مجھے بہت بڑے نقصان سے بچا لیا ہے، تم میرے لیے عظیم محسن بن کر آئے ہو۔ میں اس شخص کی اخلاق بھری باتوں سے بے حد متاثر ہوا اور اس کا دل رکھنے کے لیے بنگلے کے اندر چلا گیا۔ ویسے بھی اب مجھے کسی بات کی جلدی نہیں تھی۔ میں انور شیخ سے ملنے ہی حیدری کے علاقے میں پہنچا تھا، اور وہ شخص مجھے انور شیخ کے بنگلے تک پہنچانے والا تھا۔ جب وہ شخص تمہیں اپنے بنگلے کے اندر لے گیا تو پھر کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ ملزم نے لمحاتی توقف کیا تو میں نے فوراً سوال جڑ دیا، اور اس نے تمہیں اپنا نام کیا بتایا تھا؟ اس گھنی مونچھوں والے گورے چٹے شخص نے مجھے اپنا نام منیر واحدی بتایا تھا۔ ملزم ایک گہری سانس لینے کے بعد بولا۔ اس نے بنگلے کے اندر لے جا کر مجھے اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور ابھی آتا ہوں کہہ کر بنگلے کے اندرونی حصے میں غائب ہو گیا۔ 1 منٹ کے بعد ایک اور شخص ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ وہ صورت ہی سے کوئی گھریلو ملازم نظر آتا تھا۔ دبلا پتلا، گہرا سانولا رنگ، لمبا قد اور گھنگریالے بال، جیسا کہ عموماً افریقی لوگوں کے یا مکرانیوں وغیرہ کے ہوتے ہیں۔ اس نے رک رک کر ایک گہری سانس لی، پھر اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، اس لمبے تڑنگے شخص نے ڈرائنگ روم میں آ کر مجھ سے کہا، آپ کو صاحب نے اندر بلایا ہے۔ میں یہی سمجھا کہ وہ منیر واحدی کا گھریلو ملازم ہے، چنانچہ میں صوفے سے اٹھا اور چپ چاپ اس شخص کے پیچھے چل پڑا۔ ہمارے درمیان صرف 1 گز کا فاصلہ رہا ہوگا اور اسی وقت ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ کیسا واقعہ؟ میں نے پر اشتیاق لہجے میں پوچھا۔ وہ شخص چلتے چلتے ایک جھٹکے سے پلٹا، اور اس سے پہلے کہ میں اس کی اس حرکت پر غور کر پاتا، اس نے بڑی صورت سے اپنا ہاتھ میری ناک پر رکھ کر زور سے دبا دیا۔ اگلے ہی لمحے میرا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔
بے ہوش ہونے سے پہلے میرے ذہن میں جو خیال ابھرا وہ یہ تھا کہ اس کالے کلوٹے شخص نے ایک طے شدہ رومال کی مدد سے میرے ناک کو دبایا تھا، اور وہ رومال یقیناً کلوروفارم یا اسی نوعیت کی کوئی اور بے ہوشی طاری کر دینے والی دوا میں بسا ہوا تھا، جس کے اثرات میری سانس کے ساتھ شامل ہو کر دماغ کے نازک خلیوں تک پہنچے تھے، جس کی وجہ سے میں دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گیا تھا۔ جب تمہیں ہوش آیا تو تم نے خود کو کہاں پایا؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ مجھے منیر واحدی کے بنگلے کے اندر ہی ہوش آیا تھا، ملزم نے اپنے سر کے عقبی حصے کو چھوتے ہوئے جواب دیا۔ میں جیسے ہی ارد گرد کے ماحول کو دیکھنے اور محسوس کرنے کے قابل ہوا تو مجھے اپنے سر کے عقبی حصے میں شدید تکلیف کا احساس ہوا، اور اس کے ساتھ ہی چند پولیس والوں کی شکلیں نظر آئیں، جن میں سے ایک میرے بہت قریب کھڑا تھا۔ اس نے مجھے آنکھیں کھولتے ہوئے دیکھا تو مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ اس کا ایک وزنی ٹھڈا میری پسلیوں میں لگا۔ میں تکلیف کی شدت سے بل بلا اٹھا۔ اس کے ساتھ ہی پولیس والے کی چنگاڑ میری سماعت تک پہنچی۔ اٹھ ہوئے لاٹ صاحب کی اولاد، بندہ مار کر کیسے آرام سے پڑا ہے۔ یہ آواز اور میرے ساتھ ہونے والے سلوک سمجھ میں نہ آنے والی باتیں تھیں۔ مجھے تو صرف اتنا یاد تھا کہ منیر واحدی کے لمبو ملازم نے میری ناک پر ایک رومال رکھ کر مجھے بے ہوش کر دیا تھا۔ اس کے بعد کی مجھے کوئی خبر نہیں تھی۔ اسی بے خبری کے دوران ہی میرے سر کے عقبی حصے میں کوئی چوٹ بھی لگی تھی یا لگا دی گئی تھی۔ اس تازہ ترین صورتحال نے مجھے بوکھلا کر رکھ دیا، اور میں اپنی تکلیف بھول کر فوراً اٹھ بیٹھا اور پولیس والے کی طرف دیکھتے ہوئے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا، کیا ہوا ہے؟ تم لوگ مجھے مار کیوں رہے ہو؟ میں نے کیا جرم کیا ہے؟ میرے ساتھ تم لوگ جانوروں جیسا سلوک کیوں کر رہے ہو؟ میرے ان استفسارات کے جواب میں مجھے جو سلگتی ہوئی معلومات فراہم کی گئیں وہ میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھیں۔ مجھے بتایا گیا کہ میں ڈکیتی کی نیت سے فضل کریم کے بنگلے میں داخل ہوا تھا۔ میرے رنگے ہاتھوں پکڑے جانے پر جب فضل کریم نے مزاحمت شروع کی تو میں نے اپنا پستول نکال کر 2 گولیاں چلا کر اسے موت کی نیند سلا دیا۔ پھر جب میں بریف کیس لے کر وہاں سے فرار ہو رہا تھا تو مقتول کے گھریلو ملازم نے مجھے روکنے کی کوشش کی، اور اسی کوشش کے دوران میں اس نے ایک دھکا دے کر مجھے پیچھے پھینک دیا۔ میں الٹے قدموں نیچے گرا اور میرا سر عقبی جانب سے بیڈ کے کونے سے ٹکرایا۔ یہ چوٹ کافی گہری ثابت ہوئی اور میں وہیں فرش پر بے ہوش ہو گیا۔ بعد ازاں پولیس نے موقع پر پہنچ کر مجھے گرفتار کر لیا تھا۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے تھما، پھر کندھے اچکاتے ہوئے اپنی بات مکمل کر دی۔ یہ ہے کل کہانی جناب۔ ملزم کے خاموش ہونے پر میں نے جج کی جانب دیکھا اور خاصے کرارے لہجے میں کہا، یور آنر، ان تمام تر واقعات کی روشنی ہی میں نے کسی گہری سازش کا ذکر کیا تھا۔ میرا موکل معصوم اور بے گناہ ہے۔ فضل کریم کے قتل میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اسے خواہ مخواہ اس کیس میں الجھانے کی کوشش کی گئی ہے، لہٰذا میں ایک مرتبہ پھر معزز عدالت سے استدعا کرتا ہوں کہ میرے موکل کو ضمانت پر رہا کرنے کے احکامات صادر کیے جائیں۔ دیٹس آل یور آنر۔ عدالت قصے کہانیوں پر نہیں بلکہ ٹھوس حقائق پر یقین رکھتی ہے میرے فاضل دوست۔ وکیل استغاثہ نے میری جانب دیکھتے ہوئے استہزائیہ انداز میں کہا، آپ نے اپنے موکل کو ایک سنسنی خیز کہانی رٹوا کر عدالت کے سامنے جو ڈرامہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے اس سے ملزم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ عدالت کو ہر واقعے کی تصدیق کے معتبر گواہ اور ٹھوس ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا لمحاتی توقف کر کے اس نے روئے سخن جج کی جانب موڑا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، لہٰذا معزز عدالت سے میری درخواست ہے کہ ملزم کی درخواست ضمانت کو خارج کر کے اس کیس کو جلد از جلد اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے عدالتی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے۔ جج نے میرے موکل کی درخواست ضمانت کو مسترد کرتے ہوئے مجھے ہدایت کر دی، وکیل صاحب، آپ آئندہ پیشی پر اپنے موقف کو درست ثابت کرنے کے لیے ٹھوس ثبوت اور مضبوط دلائل پیش کریں گے۔ آل رائٹ سر، میں نے گردن کو تعظیمی جنبش دیتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی جج نے اگلی پیشی کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ دی کورٹ از ایڈجرنڈ۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ میں اس پیشی پر اپنے موکل کی ضمانت کروانے میں ناکام رہا تھا، لیکن اس طویل پیشی پر وہ تمام تر حقائق اور واقعات ریکارڈ پر آ گئے تھے جن کا شکار ہو کر میرا موکل اس حال کو پہنچا تھا۔ میں اپنی آج کی کارکردگی سے بے حد مطمئن تھا۔ ہم عدالت سے باہر آئے۔ جمیل صدیقی اور ملک بشیر بھی میرے ہمراہ تھے۔ ملزم کا باپ ملک بشیر مجھے کچھ مایوس سا نظر آیا۔ میرے استفسار پر اس نے بد دلی سے کہا، بیگ صاحب، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ کیا بات نہ ہوئی ملک صاحب؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ آج جاوید کی کم از کم ضمانت تو ہو ہی جائے گی۔ اس نے اپنی تکلیف بیان کرتے ہوئے کہا، ملک صاحب،
قتل کے ملزمان کی ضمانت بہت مشکل سے ہوتی ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے آج کی عدالت کی کارروائی میں جج کے سامنے ایک ممکنہ سازش کو عیاں کر کے مستقبل میں دلائل کا راستہ کھول لیا ہے۔ آپ اسے کوئی معمولی کامیابی نہ سمجھیں۔ اور ملک صاحب، آپ دل چھوٹا نہ کریں، جمیل صدیقی نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ انشاءاللہ آپ کا بیٹا اس کیس سے باعزت بری ہو جائے گا۔ آپ میری محنت اور اللہ کی رحمت پر پورا بھروسہ کریں۔ ملک صاحب، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، یہ محنت اور رحمت آپ کو مایوس نہیں کرے گی۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کیا، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ اس کیس پر میری گرفت بہت مضبوط ہے۔ اس کے چہرے کی رنگت اور تاثرات میں مثبت تبدیلی نمودار ہوئی اور میں مطمئن ہو گیا کہ اس نے حوصلے کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ میں نے باری باری جمیل صدیقی اور ملک بشیر سے رخصتی مصافحہ کیا، پھر پارکنگ لاٹ میں آ کر کھڑی ہوئی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ آئندہ پیشی پر استغاثہ کی جانب سے مقتول کے گھریلو ملازم اصغر بلوچ کو گواہی کے لیے پیش کیا گیا۔ یہ وہی شخص تھا جس کے بارے میں ملزم پچھلی پیشی پر عدالت کو بتا چکا تھا کہ اس نے ملزم کی ناک پر رومال رکھ کر اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ اصغر بلوچ ایک دبلا پتلا، کالا کلوٹا اور لمبا تڑنگا شخص تھا جس کے سر کے بال گھنگریالے تھے۔ اصغر بلوچ نے اپنا حلفیہ بیان ریکارڈ کروایا تو وکیل استغاثہ جرا کے لیے اس کے قریب چلا گیا اور ایکیوزڈ باکس میں کھڑے میرے موکل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے استفسار کیا، کیا تم اس شخص کو جانتے ہو؟ جی ہاں، یہ میرے صاحب کا قاتل ہے۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ شخص تمہارے صاحب کا قاتل ہے؟ وکیل استغاثہ نے پوچھا۔ جناب، میں اس وقت بنگلے کے عقبی حصے میں کام کر رہا تھا کہ میں نے 2 گولیاں چلنے کی آواز سنی۔ گواہ نے جواب میں بتانا شروع کیا۔ میں کام چھوڑ کر اندر کی جانب بھاگا، صاحب کے کمرے کی جانب گڑبڑ محسوس کر کے میں فوراً ادھر پہنچا تو اس وقت یہ شخص ایک بریف کیس اٹھائے وہاں سے فرار ہونے کی کوشش میں تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس اور دوسرے میں ایک خطرناک گن تھی۔ مجھے یہ سمجھنے میں ذرا مشکل نہیں ہوئی کہ اسی شخص نے اپنی گن سے 2 فائر کر کے میرے صاحب کی جان لی تھی۔ بس جناب، پھر تو میرا دماغ ہی خراب ہو گیا۔ میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس سے لپٹ گیا اور اسے وہاں سے فرار ہونے کا موقع نہ دیا۔ ہماری دھینگا مشتی میں یہ شخص میرا دھکا لگنے سے پیچھے کو گرا اور اس کا سر بیڈ کے کونے سے ٹکرا گیا اور یہ وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ گواہ حقیقت کے برعکس ایک نئی اور من گھڑت کہانی سناتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے متوقف ہوا تو وکیل استغاثہ نے فوراً سوال داغ دیا۔ جب یہ شخص فرش پر گر کر بے ہوش ہو گیا تو اس کے بعد تم نے کیا کیا تھا؟ میں نے اس کمبخت کو اسی کمرے میں بند کر دیا جہاں صاحب کی لاش پڑی تھی، گواہ نے بڑی ڈھٹائی سے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا۔ پھر میں بیگم صاحبہ کو اس واقعے کی اطلاع دینے چلا گیا تھا۔ مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب اعلیٰ۔ وکیل استغاثہ نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی جرا ختم کر دی۔ اس کے بعد میری باری تھی۔ میں گواہوں والے کٹہرے کے پاس پہنچ گیا اور استغاثہ کے گواہ کو آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں جرا کا آغاز کیا۔ اصغر بلوچ، آپ کی جرأت اور بہادری قابل تعریف ہے۔ اگر آپ نے بروقت ملزم پر ٹوٹ پڑنے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو یہ آسانی سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ میں نے ایسی بات کی تھی جو اس کے بیان کی تصدیق کرتی تھی، لہٰذا اس کے پاس انکار کی گنجائش کہاں؟ وہ بڑے اعتماد سے بولا، جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ وہ بیچارہ قطعاً یہ نہیں جانتا تھا کہ جب وکیل مخالف دوسرے کی مرضی کی بات کر لے تو اس میں اس کی کوئی چال چھپی ہو سکتی ہے۔ میں نے جرا کے سلسلے کو بڑے دھیمے انداز میں آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جس شائستہ انداز میں اپنے وکیل صاحب کے سوالات کے جوابات دیے ہیں، اس سے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ گھریلو ملازم ہونا آپ کی مجبوری ہے۔ میں نے رک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر اپنی بات ان الفاظ کے ساتھ مکمل کی، ورنہ آپ تو ایک پڑھے لکھے یعنی تعلیم یافتہ انسان ہیں۔ جی ہاں، اس نے مختصر سا جواب دینے پر اکتفا کیا۔ میں نے پوچھا، ماشاءاللہ، آپ نے کہاں تک تعلیم حاصل کر رکھی ہے؟ جی، وہ جزبز ہوتے ہوئے بولا، میں نے 10 جماعتیں پاس کر رکھی ہیں۔ 10 جماعتیں یا میٹرک؟ میں نے اسے گڑبڑانے کی غرض سے کہا، جناب، میری تو بڑی شدت سے یہی خواہش تھی کہ میٹرک کروں، لیکن گھریلو حالات نے اس کی اجازت نہیں دی۔ وہ مسکین صورت بنا کر بولا، بس 10 جماعتوں سے آگے پڑھائی جاری نہ رکھ سکا۔ ادھر اس کی بات ختم ہوئی، ادھر عدالت کے کمروں میں لوگوں کی ہنسی کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ گواہ کے احمقانہ جواب نے یقیناً حاضرین عدالت کو بہت محظوظ کیا تھا۔ میں نے کن اکھیوں سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا۔ وہ میری اس معصومانہ چوٹ پر
بڑے خونخوار انداز میں مجھے ہی گھور رہا تھا۔ لا محالہ میرے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وکیل استغاثہ نے صدائے احتجاج بلند کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہ کی اور جج کی جانب دیکھتے ہوئے چیخ سے مشابہ لہجے میں پکارا، آبجیکشن یور آنر۔ جج نے سوالیہ نظر سے وکیل استغاثہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا، وکیل صاحب اپنے اعتراض کی وضاحت فرمائیں۔ جناب اعلیٰ، میرے فاضل دوست گواہ سے بچوں والے سوالات پوچھ کر معزز عدالت کا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں، وکیل استغاثہ نے برہمی بھرے انداز میں وضاحت کی۔ زیر سماعت کیس کا تعلق قتل اور ڈکیتی کی واردات سے ہے، اس میں گواہ کی تعلیم و تربیت کی بحث کہاں سے آ گئی؟ تعلیم نہ صحیح مگر تربیت پر بحث تو کرنا پڑے گی میرے فاضل دوست، میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ مطلب یہی ہے کہ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، استغاثہ کے گواہ اصغر بلوچ کو جھوٹ بولنے کی ٹریننگ یعنی تربیت دی گئی ہے۔ یور آنر، میرے فاضل دوست، جناب اعلیٰ، میں نے وکیل استغاثہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی زوردار آواز میں کہا، اس وقت ایک نہایت ہی اہم مقدمہ زیر سماعت ہے، قتل کا مقدمہ، جو کہ میرے موکل کے لیے زندگی اور موت کا معاملہ ہے، لہٰذا گواہ کا سچا، ایماندار اور معتبر ہونا لازمی ہے۔ کسی بھی 10 جماعتیں پاس شخص کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہوتی ہے کہ وہ میٹرک پاس بھی ہے، جبکہ استغاثہ کے گواہ نے تھوڑی دیر پہلے میرے ایک سوال کے جواب میں اپنے گھریلو حالات کی مجبوری کا رونا روتے ہوئے جن زرعی خیالات کا اظہار فرمایا ہے وہ اس کے دروغ گو ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ قتل کے ایک انتہائی اہم گواہ کو یہ بھی نہیں پتا کہ میٹرک اور 10 جماعتیں پاس ہونا ایک ہی بات ہے۔ اس سے بڑا المیہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ شاید استغاثہ کے گواہ کو بیان رٹوانے میں کوئی کمی چھوڑ دی تھی جو اس قسم کی صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ آبجیکشن اوور رولڈ، جج نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ بیگ صاحب پلیز کنٹینیو۔ میں دوبارہ استغاثہ کے گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس مرتبہ میرے لہجے میں آپ جناب کا لحاظ باقی نہیں رہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں سوال کیا، تمہیں مقتول کے بنگلے پر کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا تھا؟ جی، اب اس کی آواز میں گھبراہٹ شامل ہو چکی تھی۔ چند ماہ سے۔ چند ماہ مطلب کتنے ماہ سے؟ میں نے کڑے لہجے میں پوچھا۔ یہی کوئی 4-5 ماہ سے۔ مقتول کے بنگلے پر تمہاری تقرری کیسے ہوئی تھی؟ جی میں کچھ سمجھا نہیں۔ وہ الجھن زدہ انداز میں مجھے تکنے لگا۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ مقتول نے تمہیں کسی کی سفارش پر اپنے ہاں ملازم رکھا تھا یا تم یوں ہی گھومتے پھرتے اس کے بنگلے پر پہنچ گئے تھے؟ آفتاب میرانی صاحب نے میری سفارش کی تھی، اس نے بتایا۔ آفتاب میرانی، میں نے ایک لمحہ سوچنے کی اداکاری کی، پھر اپنی تحقیق سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں کہا، کہیں یہ وہی صاحب تو نہیں ہیں مقتول نے جنہیں اپنا مینیجر بنا رکھا تھا؟ جی سر، میں انہی کی بات کر رہا ہوں، اس نے فوراً جواب دیا۔ میں نے زاویہ سوالات کو اچانک تبدیل کر دیا اور گواہ سے سوال کیا، وقوعہ کی رات تم بنگلے کے عقبی حصے میں کسی کام میں مصروف تھے تو تم نے فائرنگ کی آواز سنی، میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ نہیں جناب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کیا تم معزز عدالت کو یہ بتانا پسند کرو گے کہ وقوعہ کی رات بنگلے کے عقبی حصے میں کیا کر رہے تھے؟ میں پانی والی موٹر کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھ رہا تھا مطلب گھور رہے تھے؟ نہیں جناب، وہ جزبز ہوتے ہوئے بولا، میں موٹر کو ٹھیک کر رہا تھا۔ ویری گڈ، میں نے استہزائیہ انداز میں کہا، گویا تم موٹر میکینک بھی ہو۔ موٹر میکینک تو نہیں ہوں لیکن دیکھ بھال کے چھوٹے موٹے کام ضرور کر لیتا ہوں۔ وہ قدرے سنبھل کر بولا، ہمارے بنگلے کی موٹر میں ایئر لاک کا مسئلہ تھا، پچھلے دنوں پلمبر اسے ٹھیک کر کے گیا تھا اور مجھے ایئر لاک نکالنے کی ایک ترکیب بھی بتا گیا تھا۔ یہ کام نہایت ہی سادہ اور آسان تھا، لہٰذا بوقت ضرورت میں خود ہی یہ کام کر لیا کرتا تھا۔ یہ وہی ٹیکنیک ہے نا، میں نے اسے چکر میں لاتے ہوئے کہا، جس میں موٹر کے اوپر لگا ہوا ایک نٹ بولٹ کھول کر ایئر لاک کو ختم کیا جاتا ہے؟ جی ہاں، وہ جلدی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، بالکل وہی۔ جب تم نے بنگلے کے اندرونی حصے میں گولیاں چلنے کی آواز سنی تو اس وقت تم موٹر کے نٹ بولٹ کے ساتھ مصروف تھے؟ جی ہاں۔ اور نٹ بولٹ کھولنے والا پانا تمہارے ہاتھ میں تھا؟ جی بالکل، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ فائرنگ کی آواز سن کر تم نے بنگلے کے اندرونی حصے کی جانب دوڑ لگا دی اور پانے سمیت اپنے صاحب کے کمرے میں پہنچ گئے، میں نے جرح کے سلسلے میں تیزی لاتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر سر کو اسباتی جنبش دی۔ میں نے پوچھا، جب تم اپنے صاحب کے کمرے میں پہنچے تو اس وقت ملزم وہاں کیا کر رہا تھا؟ وہ وہاں سے فرار ہونے کی کوشش میں تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں بریف کیس اور دوسرے ہاتھ میں پستول تھا۔
میں نے اپنے پھیلائے ہوئے جال کو رفتہ رفتہ سمیٹنا شروع کیا۔ اور تمہارے صاحب کمرے کے فرش پر پڑے تھے، ہے نا؟ جی ہاں، یہی صورتحال تھی، وہ وکیل استغاثہ کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ پھر تم نے کمال جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملزم پر حملہ کر دیا۔ میں نے بڑی صورت سے کہا، تم نے گھما کر پانا اس کے سر کے عقبی حصے پر رسید کیا تو وہ وہیں تیورا کر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ جی ہاں، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، لیکن فوراً ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور جلدی سے بولا، نہیں جناب، یہ تو بیڈ کا کونا لگنے سے بے ہوش ہوا تھا۔ یعنی اس کی بے ہوشی میں تمہارے پانے کا کوئی کمال نہیں تھا؟ جی بالکل نہیں، وہ قطعیت سے بولا۔ تو گویا پانے کی ضرب سے نہیں بلکہ تم نے کلوروفارم والا رومال سنگھا کر ملزم کو بے ہوش کیا تھا۔ میں نے استغاثہ کے گواہ کو تیز نظر سے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ گواہ بے بسی کی تصویر بن کر اپنے وکیل کی طرف دیکھنے لگا۔ وکیل استغاثہ اس کی امداد طلب نگاہ پر تڑپ اٹھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے بآواز بلند اعتراض جڑ دیا۔ آبجیکشن یور آنر، اس نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ گواہ اپنے بیان میں تفصیل سے اس امر کی وضاحت کر چکا ہے کہ جب وہ فائرنگ کی آواز سن کر مقتول کے کمرے میں پہنچا تو ملزم وہاں سے فرار ہونے کی کوشش میں تھا۔ اس سے چھینا جھپٹی کے دوران میں ملزم کو زوردار دھکا لگا اور وہ بیڈ کے کونے سے ٹکرانے کے بعد فرش پر جا گرا۔ بیڈ کے کونے سے اس کے سر میں چوٹ لگی اور وہ فرش پر گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ وہ لمحے بھر کو تھما، پھر اپنا احتجاج مکمل کرتے ہوئے بولا۔ وکیل صفائی استغاثہ کے معزز گواہ کو الٹے سیدھے سوالات کے ذریعے خوامخواہ ہراساں کرنے کی کوشش میں ہیں۔ یہ تو سراسر زیادتی والی بات ہے۔ اب تک کی عدالتی کارروائی سے جو صورتحال ابھر کر سامنے آئی تھی وہ دلچسپ ہونے کے علاوہ قابل غور بھی تھی، لہٰذا عدالت کی توجہ من جملہ امور پر ایک جیسی تھی۔ چنانچہ جج نے وکیل استغاثہ کے اعتراض کو مسترد کرتے ہوئے مجھے جرا جاری رکھنے کا حکم دیا۔ بیگ صاحب پلیز پروسیڈ۔ میں ایک مرتبہ پھر استغاثہ کے گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا اور اس کے چہرے پر نظر گاڑ کر تیز لہجے میں سوال کیا۔ تمہارے بیان کے مطابق ملزم کے بے ہوش ہونے پر تم نے اس کے کمرے کو لاک کر دیا اور بیگم صاحبہ کو اس واقعے کی اطلاع دینے چلے گئے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ جی آپ نے ٹھیک کہا، اس نے اسبات میں جواب دیا۔ میں بیگم صاحبہ کو اس سانحے کی اطلاع دینے چلا گیا تھا۔ کون سا سانحہ؟ میں نے پوچھا۔ جی کیا مطلب؟ وہ الجھن زدہ انداز میں مجھ سے مستفسر ہوا۔ مطلب یہ کہ تم نے بیگم صاحبہ کو کیا بتایا تھا؟ میں نے انہیں بتایا کہ ایک ڈکیت نے صاحب جی کو قتل کر دیا ہے۔ تمہیں یہ کیسے پتا چلا کہ تمہارے صاحب جی قتل ہو چکے تھے؟ میں نے بیڈ روم کے فرش پر ان کی لاش پڑی دیکھی تھی، گواہ نے جواب دیا۔ ان کا جسم خون میں لت پت تھا۔ خون میں لت پت تو کوئی شدید زخمی شخص بھی ہو سکتا ہے، میں نے کہا۔ کیا تم نے مقتول کے بدن کو ہلا جلا کر دیکھا تھا کہ وہ مر چکا ہے یا گہری بے ہوشی میں ہے؟ نہیں جناب، میں نے صاحب کے بدن کو چھوا تک نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ان کی سانس نہیں چل رہی تھی اور جسم میں سے بہت زیادہ خون نکل کر کمرے کے فرش پر جمع ہو چکا تھا، لہٰذا میں نے سمجھ لیا کہ وہ اب اس دنیا میں باقی نہیں رہے۔ تم بیگم صاحبہ کو اس واقعے کی اطلاع دینے کہاں گئے تھے؟ میں نے سوالات کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے کہا۔ کیا تمہاری بیگم صاحبہ اس وقت بنگلے پر نہیں تھی؟ جی وہ اپنے بیوٹی پارلر پر تھیں، گواہ نے بتایا۔ ان کے بنگلے سے تھوڑے فاصلے پر ہی ان کا بیوٹی پارلر واقع ہے۔ کیا تمہاری بیگم صاحبہ بیوٹیشن ہیں؟ اس نے اسبات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، بیگم صاحبہ سے تمہاری مراد مقتول کی بیوی ہی ہے نا؟ ظاہر ہے، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ جب مقتول میرے صاحب جی تھے تو ان کی بیوی ہی میری بیگم صاحبہ ہوں گی نا؟ تمہاری بیگم صاحبہ کا نام کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ عائشہ کریم، اس نے جواب دیا۔ تو تمہاری بات سنتے ہی عائشہ کریم بیوٹی پارلر سے بنگلے پر آ گئی تھی؟ جی ایسا ہی ہوا تھا، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ انہوں نے اپنے عملے کو بیوٹی پارلر بند کرنے کی ہدایات دیں اور میرے ساتھ بنگلے پر آ گئیں۔ ہم تھوڑا پیچھے کی طرف چلتے ہیں، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ اس نے یک بیک پلٹ کر اپنے عقب میں دیکھا۔ ارے نہیں یار، میں قدموں سے چلنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ میں واقعات کو تھوڑا ریوائنڈ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کام میں تم میرا ساتھ دو گے نا؟ گواہ کے پلٹ کے پیچھے دیکھنے پر عدالت کے کمرے میں ایک ساتھ کئی افراد کی ہنسی سنائی دی تھی اور لوگ آپس میں چہ میں گوئیاں بھی کرنے لگے تھے۔ اس صورتحال نے اصغر بلوچ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ایسا ایک مرتبہ پہلے بھی ہوا تھا جب گواہ نے ان خیالات کا اظہار کیا تھا کہ 10 جماعتیں تو پاس کر چکا ہے لیکن میٹرک کرنے کی حسرت اب بھی اس کے دل میں موجزن ہے۔ گواہ نے خجالت آمیز نظر سے مجھے دیکھا اور بولا، جی پوچھیں، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھا،
اصغر بلوچ، تم نے پہلے پولیس کو اور بعد ازاں معزز عدالت کے سامنے یہ بیان دیا ہے کہ وقوعہ کی رات جب تم فائرنگ کی آواز سن کر بنگلے کے اندرونی حصے کی جانب لپکے اور تم نے مقتول کے بیڈ روم میں قدم رکھا تو ملزم ایک بریف کیس کے ساتھ وہاں سے فرار ہونے کی کوشش میں تھا۔ تم نے مذکورہ بریف کیس کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ وہ میرے صاحب جی یعنی مقتول کا ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم تم نے مقتول کو خون میں لت پت گرے ہوئے فرش پر پڑے بھی دیکھا۔ تمہیں یہ اندازہ قائم کرنے میں قطعاً کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی کہ ملزم تمہارے صاحب جی کو قتل کرنے کے بعد ان کے بریف کیس کے ساتھ جائے وقوعہ سے فرار ہو رہا ہے۔ ایم آئی رائٹ؟ اس نے میرے بیان کی تصدیق میں اپنے سر کو اثباتی جنبش دی تو میں نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اس موقع پر تم نے نمک حلال کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ملزم پر جھپٹ پڑے، جس کے نتیجے میں ملزم کا سر بیڈ کے پائے سے یا بیڈ کے کونے سے ٹکرایا اور یہ وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ تم نے یہی بیان دیا ہے نا؟ جی ہاں، میں نے یہی بیان دیا ہے، وہ آہستہ سے بولا، کیونکہ حالات اسی انداز میں پیش آئے تھے۔ جب تمہارا دھکا کھا کر اور بیڈ کے کونے کی چوٹ سہ کر ملزم بے ہوش ہو گیا تو پستول اور بریف کیس کا کیا بنا تھا؟ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ جی کیا مطلب؟ وہ متذبذب نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں آپ کی بات سمجھ نہیں سکا۔ میں ابھی سمجھاتا ہوں، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ جب تم نے پہلی مرتبہ ملزم کو دیکھا تو اس کے ایک ہاتھ میں پستول اور دوسرے ہاتھ میں بریف کیس تھا۔ تمہارا خطرناک اور زوردار دھکا لگنے سے وہ زمین بوس ہو گیا۔ میرا سوال تم سے یہ ہے کہ کیا بے ہوش ہونے کے بعد بھی پستول اور بریف کیس اس کے ہاتھوں ہی میں رہے تھے؟ نہیں جناب، وہ اپنی گردن کو نفی میں حرکت دیتے ہوئے بولا، یہ دونوں چیزیں اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی۔ چھوٹ کر کہاں گری تھی؟ بریف کیس تو صاحب کی لاش کے قریب ہی فرش پر گرا تھا، گواہ نے بتایا، جبکہ پستول پھسل کر دور ایک کونے میں چلا گیا تھا۔ لیکن پولیس جب موقع پر پہنچی تو یہ دونوں چیزیں تو بیڈ پر رکھی ہوئی تھی۔ میں نے تیز نظر سے استغاثہ کے گواہ کو گھورا۔ میں نے انہیں اٹھا کر بیڈ پر رکھ دیا تھا، وہ ہچکچاہٹ بھرے انداز میں جواب دے کر وکیل استغاثہ کی جانب دیکھنے لگا۔ میں نے جارحانہ انداز میں سوال کیا، اصغر بلوچ، وقوعہ 26 اگست کی رات کو پیش آیا تھا۔ اس رات اچھی خاصی گرمی ہو رہی تھی، اس کے باوجود بھی تم… جی میں کیا؟ وہ متعجب نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس رات گرمی تھی یا نہیں؟ میں نے اس کی حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ جی بہت گرمی تھی، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ موٹر کا کام کرتے ہوئے میں پسینے میں نہا گیا تھا۔ اس کے باوجود بھی تم نے دستانے پہن رکھے تھے؟ میں نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ بالکل نہیں جناب، وہ قطعیت سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں نے اس وقت دستانے پہن رکھے تھے؟ بتانے والے نے اپنا نام صیغہ راز میں رکھنے کی درخواست کی ہے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ اگر تم اس حقیقت سے انکار کرتے ہو تو میں اگلی پیشی پر اس شخص کو گواہی کے لیے عدالت میں پیش کر دوں گا۔ آپ لائیں اسے عدالت میں، وہ خاصے جوش بھرے انداز میں بولا۔ میں بھی تو دیکھوں کہ اتنا بڑا جھوٹ بولنے والا آخر ہے کون؟ یہ تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والی بات ہو جائے گی، میں نے سخت لہجے میں کہا، پھر پوچھا، موٹر کا کام کرتے وقت تم نے دستانے نہیں پہن رکھے تھے؟ بالکل نہیں، میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ قسم کھانے کی ضرورت نہیں، میں نے ذو معنی لہجے میں کہا۔ اگر اسی سے تم نے پیٹ بھر لیا تو جیل کی ہوا کیسے کھاؤ گے؟ جی جیل؟ وہ بس اتنا ہی کہہ سکا۔ میں نے پوچھا، اگر تم نے موٹر کا کام کرتے وقت دستانے نہیں پہن رکھے تھے تو اس وقت بھی تمہارے ہاتھوں پر دستانے نہیں ہوں گے جب فائرنگ کی آواز سن کر تم دوڑتے ہوئے مقتول کے کمرے میں پہنچے تھے؟ جی نہیں تھے دستانے، وہ بیزاری سے بولا۔ اور جب تم نے دھکا دے کر ملزم کو نیچے گرایا تو اس وقت بھی تمہارے ہاتھ دستانوں سے خالی ہی ہوں گے۔ آپ دستانوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر کیوں پڑ گئے ہیں؟ وہ زچ ہو کر بولا۔ میں نے ایک بار کہہ دیا نا کہ میں نے دستانے نہیں پہن رکھے تھے، تو پھر بار بار آپ ایک ہی سوال کیوں کر رہے ہیں؟ دستانوں کے استعمال والی میری تکرار نے وکیل استغاثہ کو بھی بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ اس موقع پر وہ اپنے گواہ کی مدد کو لپکا۔ آبجیکشن یور آنر، اس نے تقریباً چیخ کر کہا۔ وکیل صفائی دستانوں کا فضول ذکر کر کے استغاثہ کے معزز گواہ کو ذہنی اذیت میں مبتلا کر رہے ہیں۔ یہ انصاف کے اصولوں کے منافی ہے۔ آخر گواہ کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ عدالت میں آنے والے ہر شخص کے مخصوص حقوق ہوتے ہیں۔ میں نے وکیل استغاثہ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ اگر آپ کا گواہ دستانوں کے ذکر سے ذہنی اذیت میں مبتلا ہو رہا ہے تو اس اذیت میں بھی ذہن میں تازہ کرنے کی کوشش کریں۔
جو اس جھوٹے اور بوگس مقدمے کی وجہ سے ملزم اور اس کے لواحقین کو اٹھانی پڑ رہی ہے۔ آپ اس کیس کو جھوٹا اور بوگس نہ کہیں، وہ تل ملا کر بولا۔ آلۂ قتل اور مسروقہ مال بریف کیس پر ملزم کی انگلیوں کے نشانات ملے ہیں۔ آپ بھی دستانوں کے ذکر کو فضول نہ کہیں میرے فاضل دوست، میں نے ترکی بات ترکی کہا، کیونکہ آلۂ قتل اور مسروقہ بریف کیس پر استغاثہ کے معزز گواہ اصغر بلوچ کے فنگر پرنٹس کا کوئی ریکارڈ نہیں آ رہا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ برہمی سے بولا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ، میں نے متحمل لہجے میں ٹھہر ٹھہر کر کہا، اگر اس رات گواہ اصغر بلوچ نے دستانے نہیں پہن رکھے تھے تو پھر آلۂ قتل اور مسروقہ بریف کیس پر اس کی انگلیوں کے نشانات ثبت کیوں نہیں ہوئے؟ اس نے تھوڑی دیر پہلے معزز عدالت کے روبرو یہ اقرار کیا ہے کہ ملزم کو کمرے میں بند کرنے سے پہلے اس نے آلۂ قتل اور مسروقہ بریف کیس کو خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر مقتول کے بیڈ پر رکھا تھا۔ اس کے بعد یہ بیگم صاحبہ کو اس واقعے کی اطلاع دینے گیا تھا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر طنزیہ لہجے میں اضافہ کرتے ہوئے وکیل استغاثہ سے کہا، کچھ آیا سمجھ شریف میں جناب کی؟ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ منظر پھر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں والے کٹہرے میں مقتول کی بیوہ عائشہ کریم کھڑی تھی۔ وہ ایک خوبصورت اور ترادار عورت تھی۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 25 اور 30 کے درمیان قائم کیا، جبکہ میرے ریکارڈ کے مطابق مقتول فضل کریم اپنی موت کے وقت 60 اور 65 کے بیچ کہیں جھول رہا تھا۔ بلا شبہ اس عمری تفاوت کی روشنی میں یہ ایک بے جوڑ جوڑا تھا۔ عائشہ کریم نے اپنا حلفیہ بیان ریکارڈ کروانے کے بعد وکیل استغاثہ کے چند سوالات کے جوابات دیے، پھر میں اپنی باری پر جج کی اجازت حاصل کر کے وٹنس باکس کے قریب پہنچ گیا۔ اب عائشہ کریم کو میری جرح کا سامنا کرنا تھا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور استغاثہ کی گواہ یعنی مقتول کی بیوہ عائشہ کریم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، جس وقت آپ کے شوہر کو حادثہ پیش آیا ان لمحات میں آپ کیا کر رہی تھی؟ میں اپنے بیوٹی پارلر پہ تھی، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ آپ کو اس سانحے کی اطلاع گھریلو ملازم اصغر بلوچ نے دی تھی؟ اس نے اثبات میں گردن ہلائی۔ میں نے پوچھا، حادثے کے وقت مقتول اور گھریلو ملازم کے علاوہ کوئی اور ذی نفس بنگلے میں موجود تھا؟ جی، کیا موجود تھا؟ میں نے سادہ زبان میں ذی نفس کی تشریح کر دی۔ وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولی، نہیں جناب، بس وہی دونوں بنگلے میں تھے اور کوئی نہیں تھا۔ کیا آپ لوگ اتنے ہی بہادر اور نڈر ہیں کہ آپ نے اپنے بنگلے پر کوئی چوکی دار وغیرہ رکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ چوکی دار تو ہم نے رکھا ہوا ہے، وہ سنبھل کر بولی، لیکن اتفاق سے ان دنوں وہ چھٹی پر اپنے گاؤں گیا ہوا ہے۔ وہ چھٹی پر گاؤں گیا ہوا ہے؟ میں نے اس دوران میں اس کیس کے مختلف کرداروں پر اچھی خاصی ریسرچ بھی کر ڈالی تھی، جس سے حاصل ہونے والی مفید معلومات اس وقت میرے کام آ رہی تھیں۔ عائشہ کریم صاحبہ، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جرح کے سلسلے کو دراز کیا، استغاثہ کے ایک اہم گواہ اور آپ کے گھریلو ملازم اصغر بلوچ نے معزز عدالت کو بتایا تھا کہ اسے آفتاب میرانی کی سفارش پر نوکری دی گئی تھی۔ کیا یہ بات درست ہے؟ جی ہاں، یہ بات درست ہے، اس نے جواب دیا۔ کیا آفتاب میرانی آپ کے بھروسے کا آدمی ہے؟ میں نے پوچھا۔ آفتاب میرانی بھروسے کا بندہ ہے، جبھی تو فضل کریم نے اسے اپنا مینیجر بنا رکھا ہے۔ وہ سرسری سے لہجے میں بولی، میں مقتول کے بھروسے کی بات نہیں کر رہا، میں نے ذو معنی انداز میں کہا۔ پھر؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میرا اشارہ آپ کے بھروسے کی طرف ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ بگڑ کر بولی۔ مطلب تو آپ بخوبی سمجھ رہی ہیں، مگر جان بوجھ کر انجان بننے کی کوشش کر رہی ہیں، میں نے چبھتے ہوئے انداز میں کہا۔ میں یہ بات عدالت میں ثابت کر سکتا ہوں کہ آفتاب میرانی کا آپ کے ساتھ کوئی کنیکشن ہے جو مقتول کے علم میں نہیں تھا۔ پتہ نہیں آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، وہ جزبز ہوتے ہوئے بولی۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس کے بعد آفتاب میرانی کے حوالے سے میرے سوالات میں تیزی اور تندی آتی چلی گئی۔ عائشہ کریم بری طرح بوکھلا کر رہ گئی تھی، اور اسی بوکھلاہٹ میں اس کے زبان سے چند ایسے جملے ادا ہوئے جو میرے موقف کی تائید اور استغاثہ کی مخالفت میں اس امر کو ثابت کرتے تھے کہ آفتاب میرانی اور مقتول کی بیوہ عائشہ کریم کے بیچ ایسے معاملات چل رہے تھے جن کے نتیجے میں ان دونوں نے ایک گہری سازش کے تحت فضل کریم کو نہایت ہی صفائی کے ساتھ اپنی راہ سے ہٹانے کے لیے ایک سازش تیار کی تھی، اور اس سازش میں اصغر بلوچ نے ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ عدالت نے آئندہ پیشی پر آفتاب میرانی کو حاضر عدالت کرنے کا حکم دینے کے ساتھ ہی
اصغر بلوچ کو بھی پولیس کے حوالے کرنے کے احکامات صادر کر دیے اور 10 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ اگلی پیشی پر آفتاب میرانی عدالت میں حاضر نہیں ہوا۔ اس کی تلاش میں عدالت کے سخت احکامات پر جب پولیس نے جگہ جگہ چھاپے مارے تو بالآخر وہ گرفت میں آ ہی گیا، اور جب پولیس نے آفتاب میرانی کو عدالت میں پیش کیا تو کیس کا پانسا مکمل طور پر میرے موکل کے حق میں پلٹ گیا۔ اب تک کی عدالتی کارروائی کے نتیجے میں جج کو اپنے موکل کے حق میں ہموار کر چکا تھا۔ اس سلسلے میں اصغر بلوچ کے دستانوں والا قصہ ہی کافی تھا۔ پھر جب عائشہ کریم اور آفتاب میرانی کا ایشو سامنے آیا تو میرے موکل کی بے گناہی مزید واضح ہو گئی، اور جب آفتاب میرانی کو عدالت میں پیش کیا گیا تو ملزم چلا اٹھا۔ اس نے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ تو میر وحدی ہے جو وقوعہ کی رات میرے گھنٹی بجانے پر بنگلے سے باہر آیا تھا اور میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد مجھے بنگلے کے اندر لے گیا تھا۔ گھنی مونچھوں والے، دراز قامت، گورے چٹے اور تاثر انگیز شخصیت کے مالک آفتاب میرانی کے پاس فرار کی کوئی راہ نہیں بچی تھی، لہٰذا اس نے اقبال جرم ہی میں عافیت جانی۔ آئندہ پیشی پر عدالت نے دونوں وکلاء کی فائنل جرا کی روشنی میں میرے موکل اور اس کیس کے ملزم جاوید کو باعزت بری کر دیا۔ وہ بیچارہ پردیسی بے گناہ تھا۔ عائشہ کریم نے اصغر بلوچ اور آفتاب میرانی کے تعاون سے جو مجرمانہ سازش تیار کی تھی، اس کا سارا بوجھ بدقسمتی سے میرے موکل کی گردن پر آ گیا تھا۔ مجرمانہ ذہن رکھنے والے تمام کردار عدالت سے سزا پا کر جیل چلے گئے، اور انہوں نے جس معصوم کو قربانی کا بکرا بنانے کی سازش کی تھی وہ خوشی خوشی اور باعزت اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ انسان اگر ایک لمحے کے لیے یہ سوچ لے کہ جو گڑھا وہ دوسروں کے لیے کھود رہا ہے اس میں وہ خود بھی گر سکتا ہے، تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس دنیا میں 70% جرائم خود بخود صفائے ہستی سے مٹ جائیں گے۔ کاش، اے کاش ہم ایسا سوچنے کے بارے میں سوچ ہی لیں